اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ایم کیو ایم پہ رہا, پی ٹی آئی پہ رہا, مگر آپ لوگوں کے اوپر کیوں نہیں آتا؟ آپ تو اچھے بچے ہیں پھر بھی. ہماری وہ پوزیشن ہوگی کہ صوبائی حکومت ہمارے بغیر نہیں بنے گی, وفاقی حکومت ہمارے بغیر نہیں بنے گی. آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو کیا سمجھیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھی آپ کے سر پر ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پبلک کے راستے میں اگر وہ آئیں گے تو اس کے نتیجے میں نقصان خود اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے, لیکن فوج اور عوام کے درمیان اگر ذہنی دوری پیدا ہو جائے تو ملک کا نقصان ہے. اسٹیبلشمنٹ میں کون آدمی ایسا ہوگا جو یہ سوچے گا کہ یار جماعت اسلامی والے آ جائیں گے تو یار پرابلم ہو جائے گی؟ ہم تو کام کریں گے نا. ہم بس صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم جیت رہے ہوں تو ہمارا راستہ نہ روکے. ایم کیو ایم بھی یہی باتیں کرتی تھی کوٹا سسٹم کی, صوبہ بنانے کی, تو آپ اس کو لسانی رنگ دیتے تھے. اب آپ یہی سب باتیں کرتے ہیں, کیا یہ لسانیت نہیں ہے؟ ابھی ایم کیو ایم کیا ہے, کبھی راک ایجنٹ کہتے ہیں, پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں, کبھی ایک دوسرے کی فیملیز کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کی بیگمات کو ڈسکس کرتے ہیں میڈیا پہ, گالیاں دیتے ہیں ننگی, اور پھر اس کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں مفاد کے لیے. یہ تو کہتے تھے نا ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے, پھر وہ رہنما کہاں ہیں؟ تو وہ تو اپنے رہنما کے نہیں ہوئے, تو پھر ماجر قوم کے کیا ہوں گے؟ اس لیے اب وہ تو چیپٹر ہو گیا کلوز. آپ کا حق تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اپنا میئر لے کر آتے, مگر ایسا نہیں ہو سکا. آپ اپنا حق نہیں لے سکے تو کراچی والوں کو حق کیسے دلائیں؟ ہم نے گیو اپ تو نہیں کیا نا. ہماری کیمپین یہ کہ کراچی کو حق ملنا چاہیے. ان کی کیمپین کیا ہے؟ ہماری بات ہو گئی اور ہمیں اتنی سیٹیں مل. اسٹیبلشمنٹ سے شروع کیا تھا 18 سے, وہ ابھی میرے خیال ہے 10-11 پہ آئے ہیں اور بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. اگر آپ لوگ پورے پاکستان میں اقتدار میں آ جائیں, کیا داڑھی رکھنا سب کے لیے لازم ہوگا؟ خاتون جو ہے وہ بغیر برقعے کے گھر سے باہر نہیں نکل سکے گی؟ ہم سے یہ کہا گیا کہ چونکہ سندھی نقل کرواتے ہیں, پختون نقل کرواتے ہیں, تو ہم مہاجروں کو بھی نقل کروائیں گے. ہمارے پاس ایک ہی چیز ایجوکیشن تھی, ان ظالموں نے وہ تباہ کر دی. ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں اس کے نتیجے میں. ماشاءاللہ سے کتنی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس اور کتنے 100 گز کے بنگلے میں رہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے جو ہے تشدد تھنڈر اسکواڈ سے شروع ہوا. تھنڈر اسکواڈ پہلے تھی اور اب بھی موجود ہے. اس طرح کو کوئی بھی اسکواڈ نہ تھا نا, یہ تو سب پروپیگنڈے کا کی زمانہ تھا. کراچی یونیورسٹی کے طلبہ کوئی میل فیمیل بیٹھے ہوئے جس بات بھی کر رہے ہیں تو تب بھی جمعیت کے آ جاتے تھے کہ بھائی آپ لوگ کیوں بیٹھے؟ اسٹیٹ ان دی اسٹیٹ تو نہیں چل سکتی. میں کچھ واقعات ایسے ہو سکتے ہیں, میں تو انکار نہیں کرتا اس کا. مشرف صاحب کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ سینیٹر مشتاق نے انہوں نے ایوان میں ان کی فاتح خوانی سے انکار کر دیا تھا. ان کی ذات سے کسی سے بھی مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو پڑھا تھا نا ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے لوگ کیا اسرائیل میں جا کر جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ موقع ہی نہیں دیا ہوا کسی کو. اوپر پریشر ہے آپ کی جماعت سے. پاکستان میں ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جن کے فالوورز تو بہت ہیں, اور یہ شاید واحد پارٹی ہے کہ جس کی قیادت پر کرپشن کا الزام نہیں لگتا. یہ لوگ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, فلاحی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, مگر ان کی بیڈ لک یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو انہیں ووٹ اور سیٹیں بہت کم ملتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں جماعت اسلامی کی, اور آج جماعت اسلامی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا سر, الیکشن آ گئے اور سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کن کن سیٹوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اور کہاں کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ اچھا, ویسے جماعت اسلامی نے کراچی میں تمام نشستوں پہ جو ہے لڑ رہی ہے. 22 قومی ہیں, 47 صوبائی ہیں. ایک آدھ جگہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو تو ہو, ورنہ سب پہ لڑ رہے ہیں. اور میں نے 250 این اے ہے جو نارتھ ناظم آباد کی مینلی سیٹ ہے, اور ایک 246 این اے ہے جو اورنگی ٹاؤن اور پلس اس کی ملحقہ کچھ آبادیاں ہیں, مومن آباد, ضیاء کالونی, فرید کالونی وغیرہ, اس کی. ایک پی ایس ہے جو این اے کے نیچے ہی ہے, مطلب اس کے ساتھ ہی ہے, وہ نارتھ ناظم آباد میں 250 کے انڈر. جی 129. تو اس طرح میرے نامزدگی ہیں کاغذات کے, باقی سب لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں الحمدللہ, بھرپور لڑ رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں, آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی کہ کہیں کہیں ہوئی ہے, تو کس سے ہوئی ہے؟ نہیں, بس ایک جگہ پہ کہیں بات چل رہی ہے ہماری, وہ فائنل نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ بحثیت مجموعی 100% ہم لڑ رہے ہیں. کس سے چل رہی ہے بتانا پسند کریں گے؟ سر جب ہو جائے گی تو آ جائے گی. اچھا اچھا سر, 20 سال ہو گئے جماعت اسلامی نے کراچی سے کوئی این اے کی نشست نہیں جیتی, تو اس بار کیا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا پلان لے کے آتے ہیں, ایکٹیو بھی بہت ہوتے ہیں, آپ کی جماعت میں نظم و ضبط بھی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مگر سر 20 سال ہو گئے آپ لوگ کوئی نشست نہیں جیت پائے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی 23 سال ہو گئے تھے, ہم بلدیہ میں بھی اتنے اچھے نہیں جیت رہے تھے, لیکن لاسٹ ایئر ہم سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے. تو یہ تو جماعت اسلامی کی جو ری ایمرجنس ہوئی ہے, جو جس کا آغاز ہوا تھا یعنی الیکٹورل ری ایمرجنس, وہ ہوئی ہے 2021 میں جو کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا تھا. اس میں سیٹیں ہم نے کم جیتی تھیں, لیکن جماعت اسلامی انتخابی لحاظ سے ایک بڑی جماعت بن کر, تیسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی تھی. اور ایک ہی سال بعد جب 2023 میں 15 جنوری کو الیکشن ہوا تو ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لیے, اور اس کی وجہ ایک مستقل جو ہے نا اسٹرگل ہے, محنت ہے کارکنوں کی. ہر ایشو کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے.
صرف سیاسی نعرے بازی نہیں کی، جو ہمارے ڈومین میں چیز ہو سکتی ہے وہ ہم نے کیا ہے، خدمت کے کام میں ہم کر رہے ہیں، ایجوکیشن میں ہم لگے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بہت زبردست ہے. آپ ہمارا بنو قابل پروگرام دیکھیں تو اس میں آپ کو لگے گا کہ لوگ کس طرح سے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، پڑھ رہے ہیں، فری اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں، اٹیچمنٹ ہے، جابس مل رہی ہیں لوگوں کو. تو اتنی بڑی انگیجمنٹ ہماری جو ہے نا مسلسل کراچی کے عوام کے ساتھ ہے اور ہر شعبہ زندگی میں ہے. تو اس کا رزلٹ پھر بالآخر انتخابی میدان میں بھی آنا شروع ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بلدیاتی انتخاب کا ریفلیکشن ہے انشاءاللہ یقینی طور سے وہ اس قومی انتخاب میں بھی آئے گا. یعنی اس بار لگ رہا ہے کہ آپ کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ سر سرپرائز کہہ لیں آپ اسے، کچھ بھی کہہ لیں، اللہ نے چاہا تو ہم سب سے بڑی جماعت ہوں گے اور سیٹیں بھی ہماری زیادہ ہوں گی انشاءاللہ. آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ کوئی نمبرز ہیں آپ کے ذہن میں؟ سندھ اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے آپ کی ضرورت پڑے گی یا آپ خود ہی بنائیں گے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پورا جو ہمارا یہ الیکشن ہے نا، ظاہر ہے الیکشن بہت ساری چیزوں پہ لڑا جاتا ہے، نیشنل ویوز بھی ہوتی ہیں، ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں. بعض اوقات انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں، اس کو تو سب سے زیادہ ہم ہی ایڈریس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا نا، آپ نے 20 سال پہلے کی بات کی، تو 20 سال پہلے امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، وہ ایک نیشنل ویو بنی تھی، اور اس زمانے میں ایم ایم اے بن گئی تھی، لیکن کراچی میں تو جماعت اسلامی ہی تھی نا. تو اس وقت بھی اس نیشنل ویو پر الحمدللہ جماعت اسلامی حاوی ہو گئی تھی. اس وقت بھی ایک ویو موجود ہے جو غزہ کے حوالے سے موجود ہے، اور ظاہر اس کو بھی لیڈ جماعت اسلامی کر رہی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی میں اس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ صاحب غزہ میں وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ہمیں ووٹ دے دو، ہم تو بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہے. لیکن بہرحال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کون امت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو بھی امت کا درد رکھتا ہے وہ انتخاب کے حوالے سے بھی اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اب جتنے بھی لوگ ہوں. سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ شہر ہے، یہ شہر ایک بہت ہی پسماندہ بنا دے گا. یہ آج بھی بدترین حالات میں یہ شہر لیڈ کر رہا ہے پورے پاکستان کو معاشی اعتبار سے، لیکن اس شہر کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ 30-35 سال میں یہ بہت پیچھے چلا گیا. ابھی ہم آتے ہوئے ڈسکس کر رہے تھے اپنے دوست سے کہ یار سرکاری اسکولوں کا کتنا اچھا نظام ہوتا تھا، لوگ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے، اپرچونیٹیز ہوتی تھیں، آگے بڑھ جاتے تھے. لیکن لیٹ 80s میں جو کچھ اس شہر میں ہوا، نعرے بھی خوبصورت تھی، باتیں بھی خوبصورت، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہوا سب سے بڑی تباہی ہوئی تعلیم کی. سرکاری اسکول تو ہو گئے فارغ، جو ظاہر ہے پھر پیسوں سے تعلق ہو گیا تعلیم حاصل کرنے کا. یہ ایک پہلو ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے صحت کی سہولتیں، سڑکیں، انفراسٹرکچر. یعنی آپ سوچیں 19 سال میں کراچی میں ایک بوند پانی کا اضافہ بھی نہیں ہوا. آخری K3 پروجیکٹ نعمت اللہ خان نے بنایا. آپ یہ دیکھیں کہ سیوریج کا 14-15 سال ہو گئے ہیں، جو S3 پروجیکٹ ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا کوئی پراپر ارینجمنٹ نہیں ہے. یہاں لائٹ ریل سسٹم کا منصوبہ تھا نعمت اللہ خان صاحب کا، جس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اب جو لائنز BRTs شروع کی ہیں، BRTs تو ہماری ضرورت بھی پوری نہیں کر رہی ہیں اور پرابلم پیدا کر رہی ہیں. آپ دیکھیں ریڈ لائن یونیورسٹی روڈ پہ، گرین لائن، بوٹل نیکس بنا دی ہیں اور پرابلم پیدا ہو گئی. تو نہ پلان ہے اور نہ ایگزیکیوشن کی صلاحیت ہے، اور کرپشن اتنی زیادہ ہے. تو اس نے شہر کے لوگوں کو نا بہت زیادہ یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ اس شہر کی آواز کون ہے. پہلے لوگوں نے جن لوگوں سے توقع لگائی تھی وہ اس کو پورا نہیں کر سکے، بلکہ وہ کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے اس بربادی میں. اور کراچی کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ کراچی کا جو مینڈیٹ ہوتا تھا وہ جا کر کبھی پیپلز پارٹی کی گود میں، کبھی کسی کی گود میں جاتا تھا، اور کراچی صرف ایک ایجنڈے کے طور پر تو ہوتا تھا کہ ہاں بھائی کراچی کو یہ مسئلہ ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا تھا اور لوگ بن جاتے تھے. جماعت اسلامی کے کیس میں لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ بکنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، یہ ایشوز پہ بات بھی کرتے ہیں، یہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں. شہر میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ الیکشن کراچی کے لوگ یہ ضرور سوچیں گے کہ ہم کس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. کیا یہ پارٹی ہماری امنگوں کی ترجمان بنے گی؟ کیا جو مینڈیٹ ہم دینے جا رہے ہیں یہ مینڈیٹ کراچی کے لیے کچھ حاصل کر سکے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اتنے بڑے اسکیل پہ جا رہی ہے، اور کراچی کی ایک طاقت ہے، 47 صوبائی سیٹیں، 22 قومی سیٹیں ہیں، ریزرو سیٹس آتی ہیں، پھر سینٹ کی سیٹیں، یہ 90 سے اوپر کا پورا ایک بلاک بنتا ہے. 90 سیٹوں کا یہ بلاک، ہم اس پر مہم چلا رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں 1 سیٹ چاہیے، 10 سیٹ چاہیے، 22 چاہیے. ہم 47 صوبائی اور 22 قومی اور اس کے نتیجے میں تمام سیٹوں کی کیمپین چلا رہے ہیں، اور شہر کراچی کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بلاک آپ جماعت اسلامی کو دے دیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے وہ کیا ہم بیچ دیں گے؟ اس شہر کو ہم اتنا آگے لے کر جائیں گے، ہماری وہ پوزیشن ہوگی کہ صوبائی حکومت ہمارے بغیر نہیں بنے گی، وفاقی حکومت ہمارے بغیر نہیں بنے گی، اور اس مرتبہ واقعتاً کراچی والوں کے لیے ہم بہت کچھ لے لیں گے. بس یہ ہے ہماری مہم. تو اب آپ کہہ لیں کہ کتنی سیٹیں ہیں، ہم سب سیٹوں پہ آل آؤٹ جا رہے ہیں.
چلیں بیسٹ آف لک سر. اچھا سر، آپ کی باتیں ماشاءاللہ سے کراچی والوں کی نفس پر ہاتھ ہیں، مگر کامیابی سر پاکستان میں الیکشن میں اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ سر پر نہ ہو. تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو کیا سمجھیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھی آپ کے سر پر ہے؟ دیکھیں میں تو بات کر رہا ہوں عوام کی، ٹھیک ہے نا. لاسٹ الیکشن ہوا بلدیاتی، اس بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے، سب سے زیادہ سیٹیں ملیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا میئر بننے سے روک دیا گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری 15-20 UCs چھین لی گئیں، اور ظاہر ہے اس سے پہلے حلقہ بندیاں وغیرہ تو الگ ایشو تھا. لیکن آپ یہ بھی تو کہیں نا کہ اگر ہم میدان میں نہیں ہوتے اور صرف یہ سوچتے کہ یہاں تو اسٹیبلشمنٹ ہی رزلٹ بنا دیتی ہے اور ROs کے رزلٹ ہی بنتے ہیں تو ہم گھر بیٹھ جائیں، تو ہم گھر بیٹھ جاتے تو آپ سوچیں کیا حال ہوتا. آج میں آپ سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے تو ایک ہی چیز رکھی ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی بنیں. ہم اپنے کارکنوں سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ بات کیوں نہیں کر لیتے، تو بہت سارے لوگوں کی بات ہو جاتی ہے، لیکن وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ 2 سال سے زیادہ چلتی نہیں ہے. جو بات کر کے آتا ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ظاہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، تبادلہ خیال، ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں، ملک کی سلامتی کے ایشوز ہیں، ان سب سے پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر بات بھی کرنی چاہیے، اور سب کا اپنا اپنا ایک کام بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ چیزیں آئسولیشن میں نہیں ہوتی، پولیٹیکل اور ہمارے خارجہ کا داخلہ سے تعلق ہوتا ہے، داخلہ کا خارجہ سے ہوتا ہے، دفاع کا تعلق ہوتا ہے، اکانومی سے، اکانومی کا دفاع سے ہوتا ہے. ان سب چیزوں پہ انٹریکشن کرنا، تبادلہ خیال کرنا، کچھ چیزوں کو ماننا، کچھ کو منوانا، یہ سب کام ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس پر انحصار کر لیتے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ اس کو یہ سیٹ دے دے گی اور اس کو وہ سیٹ دے دے گی، پھر تو آپ پالیٹکس چھوڑ دیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان میں موجود ہیں، ہم ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہیں. لوگ وقت پر ریئلائز نہیں کرتے. بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جماعت اسلامی والے شریف لوگ ہیں، یہ کہاں پبلک میں اتنا کام کر سکتے ہیں. لیکن ان کو بلدیاتی الیکشن میں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ جماعت اسلامی والے شریف تو ہیں ہی خیر، لیکن پبلک ان کو رسپونڈ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پبلک کے راستے میں اگر وہ آئیں گے تو اس کے نتیجے میں نقصان خود اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے. لیکن فوج اور عوام کے درمیان اگر ذہنی دوری پیدا ہو جائے تو ملک کا نقصان ہے، فوج کا نقصان ہے، عوام کا نقصان ہے. تو میرا خیال ہے ریئلائزیشن ہو رہی ہوگی. اور اسپیشلی جماعت اسلامی کے کیس میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں کون آدمی ایسا ہوگا جو یہ سوچے گا کہ یار جماعت اسلامی والے آ جائیں گے تو یار مطلب پرابلم ہو جائے گی. کیا پرابلم ہوگی ان کو؟ ہم تو کام کریں گے نا. جماعت اسلامی کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی یہی سمجھتی ہے کہ ہم پیسے نہیں کھاتے، ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں، باصلاحیت ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پبلک ایشوز کو لے کر چلتے ہیں. تو یہ تو خود اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ایسی پارٹی کو کہ جس کے لیے پبلک اوپینین بھی ہو، وہ ڈیلیور بھی کر سکتی ہو، وہ دیانتدار بھی ہو، وہ ملک سے لائل بھی ہو، اور لائل بھی کتنی کہ ہم نے تو سن 71 میں جو ہے قربانیاں دی ہیں. آج بھی پھانسی کے پھندے پہ ہم بنگلہ دیش میں ہمیں جلایا جا رہا ہے پاکستان کی خاطر. کشمیر ہے، افغانستان ہے، ملک کے لیے ہم نے. تو لائلٹی بھی اگر اتنی زیادہ ڈیڈ آنیسٹ ہوں اور اتنے لائل ہوں، قربانی دینے والے ہوں، تاریخ رکھتے ہوں، تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں تو کوئی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو پھر بھی جماعت اسلامی کا راستہ روکے. اس کو یہ جواز بنانا پڑے گا کہ پھر اس کو یہ بھی اس کا بھی سامنا کرنا چاہیے کہ ہم پھر لائل ہیں کہ نہیں ہیں، ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں یا کس کے لیے کام کر رہے ہیں. سر آپ کی باتیں تو دل کو لگتی ہیں، مگر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ MQM پہ رہا، پھر PTI پہ رہا، ٹھیک ہے، مگر آپ لوگوں کے اوپر کیوں نہیں آتا؟ آپ تو اچھے بچے ہیں، پھر بھی کیوں آپ سے کیا ناراضگی ہے؟ اچھا دیکھیں ایک بات ضرور ہے، یہ تو ہم شکوہ شکایت جب ہوتی ہے تو کرتے ہی ہیں. ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم پر کوئی ہاتھ رکھے اور ہم ہاتھ رکھنے کے نتیجے میں اس میں آئیں، اقتدار میں آئیں، اس لیے کہ یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. ہم بس صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم جیت رہے ہوں تو ہمارا راستہ نہ روکا جائے، بس ہماری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے، نہ الیکشن کمیشن سے، نہ حکومت سے، کسی سے نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جیت رہے ہیں تو جیتنے دو، ہار رہے ہیں تو ہارنے دو، ہمیں نہ سہارا دو اور نہ ہمیں جو ہے ہمارا راستہ روکو. تو ہماری تو اتنی معصومانہ سی خواہش ہے، اگر ایسی پارٹی جو اتنی لائل ہو، جو انٹریکٹ کر سکتی ہو. دیکھیں ایک اور بھی جماعت اسلامی کی حیثیت ہے، اس وقت نا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اچھا ہے ان تک یہ میسج آپ کے توسط سے پہنچ جائے کہ بہت دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، بہت فاصلے پیدا ہو گئے عوام اور فوج کے درمیان، اور خود اسٹیبلشمنٹ اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ اس کا ریفلیکشن پھر ہر جگہ جاتا ہے. فوج بھی عوام میں سے ہے،
ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں, عوام الگ دنیا میں رہتے ہیں. تو اس کی جو مار ہوتی ہے نا فوج اور عوام کی دوری کی, پھر وہ ہر جگہ پہنچتی ہے, اور یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہے, عوام کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایسا کوئی قدم جس سے یہ دوریاں پیدا ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے, نمبر ایک. اور دوسری بات یہ ہے, اس وقت جو تنازعات پیدا ہو چکے ہیں ملک میں, کوئی ایک پارٹی جو ان مسئلوں کو ایڈریس کر سکتی ہے, جو امبریلا بن سکتی ہے, جو سب کو کوآرڈینیٹ کر سکتی ہے, وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے, جس کی بات ہر کوئی مان سکتا ہے. کیونکہ ہمیں اب خود اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. ہم تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اور کسی بھی جو بھی ہمارے فیکشنز ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے, ان کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں, ساتھ بھی بٹھا سکتے ہیں, ورکنگ ریلیشن شپ بھی قائم کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا ایجنڈا ملک کا ایجنڈا ہے. اتحاد بھی کر سکتے ہیں, پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو. دیکھیں اتحاد تو ایک پولیٹیکل موقف ہے نا, اور اس میں تو یہ ہوتا ہے نا, اگر کرنا ہوتا تو ہم کر چکے ہوتے نا. ہم تو اتحاد اگر کرنا ہوتا تو زیادہ تر اتحاد تو ریزلٹس کے بعد آتے ہیں نا, کہ وہ تو دیکھیں پھر وہ تو ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے نا, آپ نے پارلیمنٹ بنا لی, اب پارلیمنٹ بنانے کے بعد حکومت بننی ہے, تو وہ تو آپ کو کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا ہوگا. آپ حکومت میں آنا چاہتے ہیں یا اپوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں, پارٹی اس وقت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس طاقت میں ہیں, حکومت میں آ کے ہم زیادہ بینیفیشری بن سکتے ہیں, دوسروں کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں, یا حکومت سے باہر رہ کر ہو سکتے ہیں. تو وہ تو ہم اس وقت سوچیں گے, اور اس کا بھی امکان موجود ہوتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے, ایجنڈا بنیادی چیز ہے. جماعت اسلامی یہی سوچے گی اگر ہم حکومت میں جائیں, مثال کے طور پر جی ڈی اے ہے, مثال کے طور پر پیپلز پارٹی ہے. اب سندھ میں اسمبلی میں ایسی پوزیشن بنتی ہے کہ ہمیں اللہ کرے گا انشاءاللہ کراچی والے ایک بڑا مینڈیٹ دیں گے, تو پھر ہم کہیں گے بھائی یہ چیزیں آپ کرتے ہو تو آ جاؤ, نہیں کرتے ہو تو پھر ہماری پوزیشن کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا یہ ایم کیو ایم والا کام تو ہے نہیں کہ جس میں مجھے اپنے لیے گاڑی چاہیے, مجھے اپنے لیے سیٹیں چاہیے, میری پارٹی کے لوگوں کو چاہیے. ہمارا تو سیدھا کام ہے, گنتی سے شروع کرو, آبادی سے شروع کرو. پہلے تو ہماری 1.5 کروڑ گنتی کا حساب دو, اس کے بعد ہمارے پروجیکٹس بتاؤ, ہمیں بتاؤ کہ ہمارے لیے ایجوکیشن میں آپ ہمارے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہو, ہماری کراچی والوں کے لیے ملازمتوں میں تم کیا دے رہے ہو. سیدھی بات ہوگی, دوڑ دو چار کی طرح, جو دے گا وہ ساتھ چلے گا, جو نہیں دے گا پھر دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. اچھا سر, آپ نے ابھی ایم کیو ایم کی بات کی, بلدیاتی الیکشن میں تو ماشاءاللہ آپ نے اچھے نمبرز لیے, مگر یہ بھی یاد رہے کہ ایم کیو ایم میدان میں نہیں تھی. اب وہ میدان میں بھی ہے اور ان کا اتحاد بھی ہو چکا ہے, تو ٹف ٹائم کے لیے تیار ہیں آپ؟ دیکھیں ایم کیو ایم میدان میں کیوں نہیں تھی, پہلا سوال تو یہ ہے کہ میری تو آخری وقت تک, آخری گھنٹے تک یہ خواہش تھی کہ ایم کیو ایم الیکشن لڑے. ایم کیو ایم اس لیے نہیں تھی میدان میں کہ وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھی, اور وہ نہ اس وقت الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں. وہ صرف یہ بات کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور ہمیں اتنی سیٹیں مل, اسٹیبلشمنٹ سے یہی بات کر رہے ہیں نا وہ لوگوں سے کہ ہماری جو ہے وہ بات ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اور ہمیں اتنی سیٹیں دی جا رہی ہیں. کتنی دی جو جا رہی ہیں؟ پارٹی 15-20 کتنی کی وہ شروع کیا تھا 18 سے, وہ ابھی میرے خیال ہے 10-11 پہ آئے ہیں, اور انشاءاللہ بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیے گا مزید کم ہو جائے گا حساب, وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا, اصل میں دیکھیں کوئی بھی کسی کی بھی بات ہو جائے نا, تو وہ یہ ضرور سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ مطلب کچھ تو ہوں کہ جس کی بنیاد پر تعمیر کی جائے. آپ کی بنیادی کوئی نہیں ہے تو ہم تعمیر کیا کریں گے؟ تو ایسی عمارت تو کوئی بھی نہیں بنانا چاہتا جس کی بیسی کوئی نہ ہو. تو ایم کیو ایم تو اس وقت اپنی بنیادی ووٹر کے لیے بھی کرائسس میں ہے. سارا انحصار اگر وہ اس پہ کریں گے تو یہ نہیں چلے گا. اچھا سر, ایک آؤٹ ڈیٹڈ کوسچن ہے, 2013 میں آپ نے دن 1 بجے پولنگ کے دن بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی کال تھی آپ کے لیے؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں کیا تھا؟ نہیں, اس لیے کیا تھا کہ دیکھیں آپ کو اس منظر اور پس منظر میں جانا پڑے گا. وہ والی ایم کیو ایم تھی جس نے تقریباً شہر کے مین حصوں پہ قبضہ کر لیا تھا. ٹھپے لگ رہے تھے, ہماری خواتین کی طرف سے فون آ رہے تھے کہ کسی کا دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے, کسی کو باہر نکالا جا رہا ہے. پولنگ ایجنٹس باہر ہونا شروع ہو گئے تھے اور کھلی چوٹ ان کو دے دی گئی تھی. اب ایک طریقہ یہ تھا کہ بھائی ہم 1 بجے تک لڑتے رہیں تو مزید 3 بجے تک 5 بجے تک بھی لڑتے رہیں, مریں بھی, اور رزلٹ بھی ہمیں اپنی مرضی کا نہ ملے, اور یہ طے ہو جائے کہ بھائی یہ تو بڑے اچھے بچوں کی طرح الیکشن ہوا ہے اور یہ مینڈیٹ بالکل جینوئن مینڈیٹ. دوسرا راستہ یہ تھا کہ بھائی نہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے نہ جماعت اسلامی جیت رہی ہے, تو ہم اس الیکشن کو ایکسپوز تو کریں کم از کم کہ ہو کیا رہا ہے, تماشا کیا ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر ہم نے دوپہر میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ایکسپوز کریں گے. جس وقت ہم نے یہ اعلان کیا اس وقت چیف الیکشن کمشنر نے پورے تمام مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ہم کراچی میں فیئر الیکشن کرانے میں ناکام ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت زبردست وائز پولیٹیکل ڈیسیجن تھا, اور اس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا کہ بہت بری طرح ایم کیو ایم ایکسپوز ہوئی کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے
بلکہ یہ مینڈیٹ وہ ٹھپا مینڈیٹ کے طور پر اور ربر کے انگوٹھوں والے مینڈیٹ کے طور پر اور طاقت کے ذریعے ان کو جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل جو بھی اس طرح کے ڈیسیشن ہوتے ہیں جو 11th آور ہوتے ہیں, اس میں ہمیشہ اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ یہ صحیح تھا, کوئی کہے کہ غلط تھا. ہمارے پارٹی میں بھی اس پر اختلاف ہوا کہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ڈیسیجن تو اسی وقت کرنا ہوتا ہے نا. بہرحال اس کے بعد ہماری پارٹی میں ایک چیز اور بھی طے ہوئی کہ صحیح ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی چیزوں میں اس کا میسج بعض اوقات غلط چلا جاتا ہے. تو اب ہم جو ہے وہ اس والی طرف نہ جائیں, بلکہ پوری طرح سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں مسلسل الیکشن میں حصہ رہے تھے, ہار رہے تھے, یعنی ہارتے چلے گئے, لیکن اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لاسٹ الیکشن میں ہماری پوزیشن بنی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 2013 میں آپ نے مڈ ڈے بائیک آؤٹ کیا تھا, لیکن اس شہر میں الیکشن لڑا کس نے فسطائیت کے مقابلے میں, جبر کے مقابلے میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو مین اسٹریم شہر سے اپنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کرتی تھی. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی, فیڈرل گورنمنٹ بناتی تھی, ٹھیک ہے اس وقت. مگر سر اب کراچی میں ووٹ بینک بڑھ رہا ہے ان کا, آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کا ووٹ بینک تو آپ کو پتہ ہے کیسے بڑا ہے. 7,400 والا ہرا کے اور 1,200 والا جتا دیں آپ اور کہیں کہ بھئی آپ کا ووٹ بینک بڑھ گیا, تو اس طرح تو ماشاءاللہ وہ پورا ہی مطلب سارے ہی ووٹ ان کے. ایسا نہیں ہے, ابھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا جب ایک ساتھ الیکشن ہوتا ہے نا پورے ملک میں اور پورے شہر میں اور پورے صوبے میں, تو اس کی ڈائنامکس ہی الگ ہوتی ہیں. تو وہ تو ان کو نہیں ملے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑی نون لیگ کا کیا لینا ہے, وہ تو ابھی بھی نہیں لڑ رہے الیکشن پراپر طریقے سے کراچی میں, ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں وہ. اور اسی طرح سے لوگ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, تو اس وقت ہم مقابلہ کرتے تھے. اور ہمارا یہ مقابلہ کرنا ہی ہے کہ کراچی والوں نے ہمیں سمجھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین حالات میں بھی کھڑے ہوئے, اور اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان حالات میں ہمارے ایشوز کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اب لوگ ہماری طرف دوبارہ آ گئے. سر آپ عوامی نمائندے ہیں, اور تو عوام کا بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ عوامی نمائندوں کے کردار کے بارے میں جانیں, ان کے احساسوں کے بارے میں جانیں. صحیح. تو ماشاءاللہ سے کتنی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس اور کتنے 100 گز کے بنگلے میں رہتے ہیں آپ؟ اچھا, میں رہتا تو ایک ایسے بنگلے میں ہوں, بنگلہ کہہ لیں آپ اسے, کہ جس کے کئی پورشن ہوئے ہوئے ہیں, اور ان میں سے ایک پورشن پہ میں رہتا ہوں. ظاہر میں ایک رینٹ پہ رہتا ہوں. رینٹ پہ رہتے ہیں؟ جی جی جی, نارتھ ناظر آباد میں بلاک اے میں. تو اپنا کیا رینٹ پہ دیا ہوا ہے آپ نے یا ہے نہیں آپ کے پاس؟ یار اپنا مکان بھی بن ہی جاتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. اچھا اچھا, نہیں میرے پاس اپنا کوئی مکان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے بہت ترقی کی. ہم پہلے ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے, پھر ہم 4 بھائی 4 کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. اچھا. تو اس لیے ہماری ترقی جو ہے نا وہ اچھی خاصی ہوئی ہے, اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. بچے ہمارے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور اچھے طریقے سے رہتے ہیں, زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں. گاڑی ایک میری آفس کی ہے جو میں جہاں جاب کرتا ہوں, اور ایک گاڑی جماعت کی ہے جو میں استعمال کرتا ہوں. ایک گاڑی گھر میں رہتی ہے بچوں کے استعمال میں, کبھی آفس والوں نے دی ہوئی ہے. اچھا سر, مردم شماری کے اوپر آپ بہت بولتے ہیں, کیا شکایت ہے آپ کو کہ مردم شماری کیوں ٹھیک نہیں ہوئی, اور کراچی کی آبادی آپ کے خیال میں کتنی ہے؟ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے, اور میں جب یہ بات کہتا ہوں تو یہ کوئی صرف سیاسی نعرہ نہیں ہے. ہم نے بھی بہت اس کے اوپر ورکنگ کی ہے. ہم نے ڈیموگرافرز کی رپورٹس دیکھی ہیں, ہم نے UN کی رپورٹس دیکھی ہیں, ہم نے ویٹ کنزمپشن دیکھی ہے, ہم نے رائس کنزمپشن دیکھی ہے, ہم نے بجلی کے بل دیکھے ہیں. مطلب میں چلیں بجلی اور گیس کے بل سے ہی آپ اندازہ لگا لیں جو میٹرز لگے ہوئے ہیں, تو تقریباً آپ جو کنزیومرز ہیں اس وقت 40 لاکھ کے قریب کنزیومرز ہیں بجلی کے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں یعنی ایک ہاؤس ہولڈ میں 6 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ آدمی کاؤنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سمپل اگر 1 میٹر ایک آدمی کا ہو تو یہی بن جاتے ہیں 2 کروڑ 40 لاکھ. لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ ایک بلڈنگ جس میں 2 3 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات تو پوری جو ہائی رائز بلڈنگ بن جاتی ہیں مختلف آبادیوں میں, اس میں تو 5 6 لوگوں کا ایک ہی میٹر چل رہا ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ آبادی ہماری کسی بھی صورت میں 3 کروڑ 50 لاکھ 60 لاکھ سے کم نہیں ہے. گیس کے میٹر دیکھ لیں, ان کا جو نمبر دیکھ لیں, تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 13 افراد پر ایک گیس کا میٹر ہوتا ہے. ان سے آپ ڈیٹا لے لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. ہم نے ویٹ کنزمپشن, رائس کنزمپشن, ہم نے اور ملٹیپل جو ہے نا کاؤنٹر چیک کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کوئی ایسی ہلکی بات نہ ہو, صرف سیاسی نعرے بازی نہ ہو. تو ہم تو بالکل کنونسڈ ہیں اس بات پر کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 3.5 کروڑ اگر ہو, اگلا سوال پھر یہ بنتا ہے نا, اس سے فائدہ کیا کہ ہمیں کم, اور نقصان کیا؟ نقصان یہ ہے کہ جس ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی 47 ہماری صوبائی سیٹیں ہیں 130 میں سے, یہ تقریباً 64 65 ہو جائیں گی اگر ہماری گنتی صحیح کاؤنٹ کر لیں.
اور ہماری قومی سیٹیں جو ہے نا 31 ہو جائیں گی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہماری کاؤنٹنگ صحیح ہو جائے گی تو ہماری نمائندگی اتنی ہو جائے گی کہ کراچی والوں کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ صرف کراچی کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ آ سکتا ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا اس وقت. آپ سندھ میں جو دیکھتے ہیں کہ لوگ مقامی ہاریوں کا استحصال کر کے ان کو دبا کے ان کو مطلب ظاہر تعلیم نہیں دی, جہالت پھیلائی ہوئی ہے, دبا کے رکھا ہوا ہے, کوئی اسٹیٹس تو ہے نہیں وہاں لوگوں کا, اور بائی اینڈ لارج زیادہ تر تو اسی طرح سے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اس وقت جتنے بھی سی ایم پی ایم جو رہے ہوں گے نا یہاں پر پیپلز پارٹی کے, وہ اپنے اپنے حلقوں میں ہیں. 5 سال بعد الحمدللہ وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر پوری مینجمنٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد 5 سال وہ پلٹ کے وہاں نہیں جاتے. اس کا تو نظارہ ہم نے 7 میں کیا ہے, دادو میں کیا ہے, فلڈ کے موقع پر. تو آبادی سے یہ فرق پڑتا ہے. آبادی سے کوٹا سسٹم ہے ملک میں رائج. اس کوٹا سسٹم میں وفاقی ملازمتوں میں کوٹا ہے, 40-60 کا ریشو ہے. جب آپ کی آبادی پہلے ایک تو یہ کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, کوٹے پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوٹا ہے بھی تو آپ کی آبادی جب اتنی کمپرومائز ہے تو آپ کا کوٹا ویسے ہی سکڑ گیا. پہلے ہی آپ کوٹے پہ ہیں اور مزید کم ہو جائیں گے, ملازمتیں نہیں ملیں گی. اس کے بعد آ جائیے انفراسٹرکچر میں مسئلہ آئے گا, پانی, بجلی, جس چیز کو بھی آپ طے کریں گے وہ تو آفیشیل نمبر سے طے کرتے ہیں نا. تو یہ اتنے ایشوز ہیں کہ جس کی بنیاد پر کراچی کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. پھر فنڈز جو ہمیں ملنے چاہیے تو وہ آبادی کی بنیاد پر ایک میجر پورشن ہے جو آبادی کی بنیاد پر فنڈ کی تقسیم ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ملتا ہمیں. تو 2 کروڑ 3 لاکھ پہ بھی نہیں ملتا. پی ایف سی ایوارڈ میں تو کراچی کو شیئر ملتا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اگر ہماری گنتی صحیح نہیں ہوگی تو ہمیں کتنا بڑا نقصان ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پارٹیوں نے, جو ایم کیو ایم ہے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ یہ لاسٹ مردم شماری میں. اور ایک مرتبہ پھر جو ہے نا ایک طرح سے شبخون مارنا یا چھرا گھونپنا ہوتا ہے نا, وہ ایم کیو ایم نے کیا ہمارے ساتھ. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں آپ لوگوں کی بھی کچھ لاپرواہی ہے؟ کیونکہ جب یہ سارا گیم بن رہا تھا تو اس دوران آپ اپنی الیکشن مہم میں لگے ہوئے تھے, بلدیاتی الیکشن میں. تو میرا خیال ہے فیکچولی یہ بات درست نہیں ہے. آپ نے مطلب کیا تو احتجاج تو کیا جب پانی سر سے گزر چکا. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ احتجاج ہمارے علاوہ اول تو کسی نے کیا نہیں. نہیں آپ نے کیا مگر لیٹ ہو چکے تھے آپ. بھائی کیسے لیٹ ہو گئے؟ جہاں پر اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ڈیورنگ مردم شماری, تو اس میٹنگ میں تو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی شریک ہی نہیں ہوا. کراچی سے زوم پہ آئے تھے مراد علی شاہ صاحب, اور ایم کیو ایم والے ایک آدھ کوئی زوم پہ آ گئے تھے. انہوں نے تو اتنی اہمیت بھی نہیں دی کراچی کی گنتی کو کہ وہ اسلام آباد کی اس میٹنگ میں جس میں مردم شماری کے دوران یہ سوالات پیدا ہو رہے تھے وہاں پر شریک ہو سکیں. احتجاج ہم نے کیا, بڑے بڑے مارچز کیے. ہم نے تو شارع فیصل کے اوپر مارچ کیا جو نارملی ہم عام حالات میں نہیں کر پاتے ہیں. یعنی حالانکہ اور لوگوں کو سمجھانا بڑا دشوار ہوتا ہے کہ مردم شماری کتنا بڑا ایشو ہے, اور اس کے لیے جو ہم کر سکتے تھے, دھرنے دینا, احتجاج کرنا, وہ سب ہم نے کیا. ہمارے علاوہ تو کسی نے کیا ہی نہیں, اور یہ نہ کرتے تو یہ اتنا بھی نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ جو رجیم چینج کے موقع پر ایم کیو ایم نے رول پلے کیا, ان کا یہ کام تھا نا کہ وہ گنتی تو ایٹ لیسٹ پوری کروا دیتے, باقی تو خیر وہ کیا لیتے. لیکن وہ تو شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہم نے 70 لاکھ گنتی بڑھا دی. کوئی ان سے پوچھے کہ اللہ کے بندو 1 کروڑ 60 لاکھ تو پچھلی مردم شماری میں گن لیے گئے تھے نا, جس پر اعتراض ہوا. جب اعتراض ہوا تو پھر اس کے بعد پراپر ہونا چاہیے تھا نا. یعنی یہ کوئی 10 سال بعد تو نہیں ہوئی نا مردم شماری, وہ پچھلی مردم شماری میں اعتراض کی وجہ سے دوبارہ کی گئی تھی. جب دوبارہ کی گئی تھی تو صرف گروتھ ریٹ بھی لگا دیں نا اس کے اوپر, تو 1 کروڑ 95-98 لاکھ بن جاتی ہے. تو ایم کیو ایم والوں سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا اس میں؟ آپ نے تو چھرا گھوپا ہے کراچی والوں کے اوپر, نقصان پہنچایا بہت بڑا, اس لیے کہ آپ وہاں پر چودھری بن کے بیٹھے ہوئے تھے, وزارتیں پکڑی ہوئی تھیں, گورنر پکڑا ہوا تھا, ایڈمنسٹریٹر پکڑے ہوئے تھے, اور آپ نے کہا کہ صاحب بہت صحیح ہو رہا ہے, مردم شماری بہت ٹھیک ہو رہی ہے. ان کے یہ بیانات بھی آ رہے تھے. تو جب آپ اس طرح سے بیچیں گے کراچی کو, فروغ کریں گے, سوداگری کریں گے, تو پھر آپ کیسے جو ہے وہ کراچی والے آپ کو جو ہے رسپونڈ کریں گے؟ صحیح. اچھا سر, ابھی آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی, کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے یہ بات کی. ابھی میری ایک ایم کیو ایم والے بھائی سے بات ہو رہی تھی, وہ آپ پر تنقید کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم بھی یہی باتیں کرتی تھی, کوٹا سسٹم کی, انفراسٹرکچر کی, صوبہ بنانے کی. جب وہ یہ باتیں کرتے تھے تو آپ اس کو لسانی رنگ دیتے تھے, اور اب آپ یہی سب باتیں کرتے ہیں, تو کیا یہ لسانیت نہیں ہے؟ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ مہاجر سیاست کرتے تھے اس بنیاد پہ کہ سندھیوں کے خلاف, پختونوں کے خلاف, پنجابیوں کے خلاف نفرت پیدا کرتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ سندھیوں, پنجابیوں اور پختونوں کا نہیں ہے, مسئلہ اس نظام کا ہے. اس نظام کے خلاف لڑیں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں. بعد میں تو انہوں نے بھی اپنا نام تبدیل کر لیا تھا نا. فرق یہ ہے, ایشوز کو تو ہم بھی ایڈریس کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے. بات یہ ہے کہ جس کوٹا سسٹم کی بنیاد پر انہوں نے اپنی پوری تحریک اٹھائی تو انہوں نے تو ہر حکومت کو انجوائے کیا. ان کے پاس تو الٹیمیٹ جو سب سے بڑا مینڈیٹ اس شہر کراچی اور حیدرآباد سے ہو سکتا تھا وہ ان کو ملا.
50 سیٹیں یعنی صوبائی اور 25 قومی سیٹیں ان کے، 8 سینیٹر ان کے تھے، میئر ان کا تھا، مشرف ان کو سپورٹ کرتے تھے اس وقت. اور اس سب کی موجودگی میں بھی اگر ان کو صوبہ بنانا تھا تو بنا دیتے نا. ان کو اگر جو ہے وہ کوٹا سسٹم ختم کروانا تھا تو کروا دیتے نا. مہاجروں کو 5ویں قومیت کا نعرہ لگایا تھا تو بنوا دیتے نا. مہاجروں کو 5ویں قومیت کیا دیتے اور مہاجروں کو شناخت کیا دیتے؟ بہاریوں کو شناختی کارڈ نہیں دے سکے. آپ مجھے بتائیں، جو ہمارے بہاری بھائی ہیں 2 ہجرتیں کر کے آئے ہیں، آج تک وہ پرابلم میں ہے. یہ تو ہم نے پوری تحریک چلائی پچھلے 8-10 سال، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ ہم نے 70-80% مسئلہ ہمارے جو بہاری بھائی ہیں ان کا حل کر دیا. ان کے شناختی کارڈ اب بنتے ہیں، ورنہ آپ یقین کریں تذلیل کی جاتی تھی. اورنگی ٹاؤن میں آپ نے بڑا کام کیا. اورنگی اور ظاہر پورے شہر میں موجود ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ تذلیل کی جاتی تھی، اور ایم کیو ایم کیا کرتی تھی اس میں، یہ تو بتائیں نا. ایم کیو ایم تو ان سارے اداروں میں اپنے بندے بھرتی کروا رہی تھی، بس جو وہاں سے تنخواہ لیں اور کام اپنے یونٹ آفسوں میں کریں. انہوں نے مہاجروں کا کیا کیا؟ انہوں نے بہاریوں کو کون سی شناخت اور شناختی کارڈ دیے؟ تو یہ سب نعرے تھے. اس لیے ہم کہتے تھے کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس میں نوجوانوں کا نقصان ہوگا. مجھے یاد ہے کہ ہم تو اس وقت میٹرک کیا تھا اور انٹرمیڈیٹ میں آ رہے تھے، تو اس وقت ہم سے یہ کہا گیا کہ چونکہ سندھی نقل کرواتے ہیں، پختون نقل کرواتے ہیں اور پنجابی نقل کرواتے ہیں تو ہم مہاجروں کو بھی نقل کروائیں گے. آپ یقین کریں ہمارے پاس ایک ہی چیز تھی اور وہ میرٹ تھا، ایجوکیشن تھی. ان ظالموں نے وہ تباہ کر دیا، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں اس کے نتیجے میں. اور اب ہم بہت مشکل ہو گیا کہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو سکیں. اس لیے ہم مخالفت کرتے تھے. ہم اس لیے نہیں مخالفت کرتے تھے کہ کوئی زیادتی اور اس پہ کوئی آواز بلند کر رہا ہے. پھر اس کے باوجود بھی جب ایم کیو ایم آئی اور اس نے مینڈیٹ حاصل کیا تو ہم میں اتنا ظرف تھا کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی، پروفیسر غفور صاحب، سید منور حسن صاحب، جب وہ جیت گئے تو ان کے پاس گئے ہم، اور ان سے جا کر کہا کہ بھئی آپ جیت گئے ہیں، ہم ہار گئے ہیں، کوئی بات نہیں، یا اب آپ کنسٹرکٹیو کام کریں. تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم جیت گئے، لہٰذا جماعت اسلامی کو اپنا درس بھی بند کر دینا چاہیے، جماعت اسلامی کو اپنی جو ہمارے دفتر ہیں وہ بھی بند کر دینے چاہیے. ایم کیو ایم والوں نے کہا. جی تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت کیا تھا، جو ہے نا ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے بند کیا پھر دفتر؟ ہم اگر بند کیے ہوتے تو ابھی ہم ہوتے ہی نہیں. ہم نے تو کہا ٹھیک ہے پھر جو آپ کو کرنا ہے آپ کر لیجئے. 100 کے قریب تو ہمارے کارکن باقاعدہ شہید ہوئے، لیڈرشپ سمیت ہزاروں زخمی ہوئے ہیں. قیمت ادا کی ہے ہم نے اس شہر کراچی کے لیے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہ راستہ فسطائیت کا راستہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر شہر نے بوری بند لاشیں بھی دیکھی، پھر شہر نے مہاجروں کو مہاجروں سے لڑتے ہوئے بھی دیکھا، خون خرابہ بھی دیکھا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ چند لوگ بن گئے، یہ شہر بہت برباد ہو گیا. اب ہم اس راستے کی طرف جا نہیں سکتے، لہٰذا ہم ایشوز ضرور ایڈریس کریں گے، جو زیادتی ہوگی اس پر بات کریں گے، لیکن ہم مفاد پرستی کی سیاست نہیں کریں گے. تو انفارچونیٹلی ایم کیو ایم، اور اب تو جو ایم کیو ایم ہے وہ تو والی ایم کیو ایم ہے ہی نہیں. یعنی اب تو وہ ایم کیو ایم ہے نا کہ جس کے پیش نظر صرف ذاتی مقاصد ہیں. کبھی الگ ہوتے ہیں، کبھی جڑ جاتے ہیں، کبھی راکا ایجنٹ کہتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو کی فیملیز کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی بیگمات کو ڈسکس کرتے ہیں میڈیا پہ، گالیاں دیتے ہیں ننگی، اور پھر اس کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں مفاد کے لیے. تو اب یہ ایم کیو ایم کیا ہے؟ چلیں جو کچھ بھی تھا، یہ تو کہتے تھے نا ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ پھر وہ رہنما کہاں ہیں؟ تو وہ تو اپنے رہنما کے نہیں ہوئے، تو پھر مہاجر قوم کے کیا ہوں گے؟ اس لیے اب وہ تو چیپٹر ہو گیا کلوز. یہ چیپٹر اب پبلک اوپینین میں نہیں ہے. زبردستی کوئی مسلط کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ نقصان ملک کا بھی ہوگا، قوم کا بھی ہوگا، شہر کا بھی ہوگا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا ہوگا، اور ہو بھی نہیں سکے گا یہ کام. سر آپ کہہ رہے ہیں چیپٹر کلوز، ان کو 15-16 سیٹیں مل رہی ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملیں گی. چلیں آپ رپورٹ، ابھی ہم کر رہے ہیں نا یہ پروگرام، یہ نہیں ملیں گی ان کو انشاءاللہ. اچھا سر، بلدیاتی الیکشن ہوا، نو ڈاؤٹ آپ نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، آپ کا حق تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اپنا میئر لے کر آتے، مگر ایسا نہیں ہو سکا، پیپلز پارٹی اپنا لے کے آ گئی. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا حق نہیں لے سکے، کراچی کے لیے اتنی باتیں کرتے ہیں، تو کراچی والوں کو حق کیسے دلائیں گے؟ نہیں، یہ میرا حق تو نہیں تھا، یہ جماعت کا حق تو نہیں تھا، یہ تو کراچی کا ہی حق تھا. یہ ضرور ہو گیا ہے کہ لے تو نہیں سکے نا سر؟ نہیں سر، ابھی دیکھتے جائیے، ابھی آپ دیکھتے جائیے، ابھی ہم نے گیو اپ تو نہیں کیا نا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی کا ہی میئر بنے گا. یہ چیز ختم تو الیکشن 4 سال 5 سال جائیے سر. دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ یا تو نمبرز کی بنیاد پر یہ کام ہوا ہوتا نا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی تھا بےمانی کر کے نمبرز کی بنیاد پر یہ کام ہو گیا. بےمانی تو انہوں نے بہت کی، نمبرز میں بھی ہم زیادہ تھے، ووٹ میں بھی ہم زیادہ تھے. پھر جب ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ بن گیا تو پھر کونسل کے ممبرز میں بھی ہم زیادہ تھے، لیکن 32 بندے ہی اٹھا لیے انہوں نے. تو جب 32 بندے اٹھا لیے یا اٹھ گئے وہ، یا جو بھی ہوا، تو اس کے نتیجے میں 192 ہار گیا اور 173 جیت گیا. تو یہ کب تک ہار جیت ہوتی رہے گی؟ اللہ نے چاہا جب ہمارا مینڈیٹ، اب دیکھیں یہ قومی اور صوبائی میں جب ہمارا مینڈیٹ ہوگا تو اس سے ہماری ایک طاقت تو بنے گی نا، اور اس سے جب طاقت بنے گی تو پھر ہم شہر کو کیا چھوڑ دیں گے؟
کیا میئرشپ کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ میئرشپ واپس آئے گی اور اسی کونسل سے آئے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ہاں بالکل ہوگا ایسا، ہم چھوڑیں گے نہیں، اس طرح نہیں چھوڑتے۔ ہم نے تو دیکھیں ہماری وہ یوسیز جو انہوں نے کھا لی سمجھ لیں، اس کو بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم برداشت کر کے بیٹھ گئے۔ سپریم کورٹ میں موجود ہے ہمارا کیس، الیکشن کمیشن نے ان کا ساتھ دیا، ہائی کورٹوں میں ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو گیا، لیکن ہم نے گیو اپ نہیں کیا، ہم موجود ہیں۔ ہم شہر کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر اعتماد کریں گے تو ہم آپ کے ووٹ کو فروخت نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سر آپ نے کہا میئر آپ کا آئے گا، آپ تو نیشنل اسمبلی میں ہوں گے، تو جماعت میئر اسلامی کا میئر آئے گا؟ نہیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا تھا جماعت اسلامی کا میئر آئے گا، لوگ کہتے تھے نہیں بھائی میئر بنیں گے۔ اچھا سر آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کو سمپیتھی ووٹ ملے گا کراچی سے اس بار؟ دیکھیں سمپیتھی تو ہے، اور جہاں تک ایک پولیٹیکل ورکر کا تعلق ہے تو یہ سمپیتھی تو میں خود بھی رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں یہ کسی کے ساتھ آپ پولیٹیکل اختلاف کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کراچی کو ڈیلیور نہیں کر سکی، اس پر سب سے زیادہ بات میں نے کی، ٹھیک ہے، اور پریس کانفرنسوں میں کی، جلسوں میں کی، جلوسوں میں کی، میٹنگوں میں کی، خان صاحب سے کی، ہر ایک سے کی کہ دیکھیں آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا تھا اس شہر سے، ایم کیو ایم سے نکل کر لوگ پی ٹی آئی کی طرف گئے، کچھ ہو بھی گیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی پرائرٹی میں رکھتے، وہ شہر کو اون کرتے، خان صاحب بھی کرتے، ان کی ٹیم بھی کرتی۔ خان صاحب کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم نہیں ہوتی ہے، وہ ہے ہی نہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ جو جتنے بھی 14 قومی اور اتنے 30 لوگ بیٹھتے تھے صوبائی میں، اور گورنر بھی ان کے تھے اور فلاں تھے، وہ آج تو ان میں سے اکے دکے ہی رہ گئے، باقی تو سب چلے گئے۔ دوسرا یہ کہ وہ خان صاحب کو صحیح طریقے سے چیزیں بتاتے بھی نہیں تھے۔ کراچی جو ہے نا، جب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بہت انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ یہ تو سوچتے ہیں کہ کراچی سے ریونیو کتنا جنریٹ کریں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کراچی کو دینا کیا ہے۔ ان کے ایجنڈے، ان کے ذہن کے ایجنڈے میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ کراچی کو کچھ دینا ہے، اور انفارچونیٹلی یہی کام پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا۔ اس سب کے باوجود کہ انہوں نے پیکج کا اعلان کیا اور عمل درآمد نہیں کیا، اس سب کے باوجود کہ انہوں نے گرین لائن مکمل نہیں کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو مارجنلائز کرنا، اس کو اس کے نشان سے محروم کر دینا، اس کو بالکل آزاد چھوڑ دینا، اور لوگوں کو اس طرح سے یعنی ان کو جو ان کا رائٹ آف ووٹ ہے اس سے محروم کر دینا، یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں۔ آج ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، کل دوسرے کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، شادیاں بجا رہا ہوتا ہے، اگلی دفعہ وہی رو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وشس سائیکل نہیں چلنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے اور یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود یہ سوال سب کے لیے اب ہے کہ اب اس صورت میں جو الیکشن کروایا جا رہا ہے، جب آزاد امیدوار، دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ نے مجھ سے پوچھا، وہ تو بلے پہ الیکشن لڑے تھے، عمران خان کے نام پر الیکشن لڑے تھے، تو جب وہ بلے کا نشان لینے کے باوجود وہ انہوں نے پارٹی سے انحراف کر دیا، تو جس پارٹی سٹرکچر پر پی ٹی آئی تھی اور اب ہے، اس میں جو آزاد نشان پہ لڑیں گے وہ تو قانونی طور پر بھی آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ہے ہی نہیں نا جو قانونی طور پر، چونکہ اب قانون یہ ہے کہ جناب کوئی اپنی پارٹی کے الرغم ووٹ نہیں ڈال سکتا، برخلاف نہیں ڈال سکتا، ورنہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، تو ڈسکوالیفیکیشن پر ان کو لاگو نہیں ہوتی۔ اب عمران خان کی تصویریں اپنے ساتھ لگا کے اور مختلف جو نشان ان کو ملے وہ لگا کے جب وہ الیکشن میں جائیں گے اور لوگ ان کو ووٹ کاسٹ کریں گے، اسپیشلی شہر کراچی میں، تو پھر جیتنے کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی پی ٹی آئی میں موجود ہے نا کہ یار جو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے بلے کے بھی، وہ بھی پراپر لوگوں کو نہیں کیے گئے۔ ابھی افضل مروت صاحب نے یہ بات کہی ہے، آپس میں ظاہر ہے ایک تنازعات پیدا ہو گئے، تو اگر یہ جیتنے کے بعد اگر وہ جیت جاتے ہیں اور ایک سمپیتھی کا ان کو ووٹ مل جاتا ہے اور وہ جیت جاتے ہیں، تو بتائیں کہ وہ کہاں جائے گا ووٹ؟ پھر تو قیمتیں لگنا شروع ہو جائیں گی، اور اس میں زرداری صاحب کی جو ایکسیلنس ہے وہ بھی سب جانتے ہیں، اور میاں صاحب نے تو چھانگا مانگا ہمیشہ سے ہی آباد کی ہیں، تو یہ لوگ تو ایکسپرٹ ہیں اس کام کے۔ پبلک مطلب لوگوں کو خریدنا تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کماتے ہی اسی لیے ہیں ملک سے کہ پھر خرچ کرنا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج اب کراچی کے لوگوں کو، اسپیشلی اس لیے کہ کراچی جو ہے نا اس وقت گیم چینجر ہے، اور وہ یا تو 35 سال کا سفر برقرار رکھو، 15 سال کا تسلسل رکھو، یا پھر کراچی واقعی بیہیو اس طرح سے کرے اور پولیٹیکل شعور کا مظاہرہ کرے کہ جس میں وہ ایک طرف ہو جائے، تو اس سے فرق پڑے گا۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ورکر ہیں ان کو بے آرو مددگار نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس یہاں ایک سب سے بڑی چوائس ترازو کے طور پر موجود ہے، جماعت اسلامی کے طور پر موجود ہے، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کریکٹر کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جب کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے کراچی کے لوگوں کو جو کسی کے بھی سمپیتھائز، میں کہتا ہوں ایم کیو ایم کا بھی آدمی اگر ہے تو ہم اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، ہم تو اتنا ظرف رکھتے ہیں، اور ہم نے ماضی میں کیا ہے، بدترین مخالفت کے باوجود 90s میں جب آپریشن ہوا
تو جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ہم اس آپریشن کی مخالفت کرتے تھے. تو یہ ظرف صرف جماعت اسلامی میں ہے کہ وہ پھر جو ہے نا ڈھول نہیں پیٹتے بلکہ حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو کراچی کے جتنے بھی ووٹر سپورٹر چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا جس کے بھی ہوں, ان کے لیے تو سب سے بڑا امبریلا ہے ہی جماعت اسلامی. ایک طرف ووٹ کر دیں, ووٹ اگر تقسیم ہو گئے نا یہ پھر آ جائیں گے اور پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. اچھا, آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی سے جو انتخابی نشان واپس لیا گیا وہ صحیح نہیں تھا, مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ صحیح نہیں تھا, قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا بنیادی فیصلہ تھا. یہ عدالت تو گئی ٹیکنیکل چیز پر کہ بھئی یہ ایسا ہوا ایسا نہیں ہوا. میرا سوال تو یہ ہے کہ جس گراؤنڈ کے اوپر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کیا ہے اس کے نشان کو, اس گراؤنڈ کے اوپر کیا مسلم لیگ نون فال کرتی ہے, کیا پیپلز پارٹی فال کرتی ہے, کوئی اور پارٹی جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی بھی فال کرتی ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کا خاندان ہے جس کی میراث ہے یہ پوری کی پوری پارٹی, اور آپ بتائیں نا یہ سعد رفیق جیسے لوگ, ایاز صادق جیسے لوگ جتنے عرصے سے بھی ان کی پارٹی میں ہوں کبھی پارٹی کے چیئرمین یا صدر تو نہیں بن سکتے. قربانیاں کتنی بھی دی ہوں انہوں نے, نہیں بن سکتے اس لیے کہ خاندان کے نہیں ہیں. اس کے لیے ان کو رشتہ داریاں کرنی پڑیں گی, سمدھی بننا پڑے گا, فلاں چیز کرنی پڑے گی, یہ کرنا پڑے گا تب جا کر ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے کیونکہ خاندان ہے. ابھی ٹکٹوں کی جو تقسیم ہو رہی تھی, انٹرویوز ہو رہے تھے, بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, ان سے چھوٹے میاں صاحب, ان کی بیٹی, پھر سمدھی, یہ لائن میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ مسلم لیگ نون, اور باقی کہتے ہیں ہم جمہوری ہیں. کائے کے جمہوری ہیں آپ؟ تو خاندان کی پارٹی کیا, اور ان کے یہاں الیکشن ہوتے کیسے ہیں ذرا بتائیں؟ سب بیٹھ جاتے ہیں, ہاں بھائی یہاں میاں صاحب صدر ہو گئے, فلاں صاحب وہ ہو گئے, فلاں صاحب یہ ہو گئے, اور الیکشن ہو گئے. تو یہ الیکشن کے اگر وہ پراپر نہیں کرواتے, جمہوریت کی روح کے مطابق نہیں کرواتے, تو پھر ان کو بھی ڈسکوالیفائی کریں نا. زرداری صاحب کیسے چیئرمین بنے تھے؟ کہیں سے پرچہ برآمد ہوا تھا نا ایک بی بی کی شہادت کے بعد کہ یہ پرچہ آ گیا ہے وصیت کا, کسی نے اس کو چیک بھی نہیں کیا کہ کیا ہے, بن گئے. تو اب آپ بتائیں, خاندانی پارٹی ہے نا, ایک خاندان 40 وڈیرے, اس کے علاوہ پارٹی کیا ہے؟ کہاں الیکشن ہوتا ہے پیپلز پارٹی میں؟ کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں الیکشن ہوتا ہو. تو جس بنیاد پر آپ پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اس کے نشان کو, اس بنیاد کے اوپر پھر یہ شیر اور تیر کیوں ہیں؟ تو اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے عدالت کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ آپ یہ سلوک کرتے ہیں تو جو اس کا جو ووٹ دینے کا حق ہے نا اس کو ایک طرح سے آپ سلب کر رہے ہیں. تو عدالتی فیصلوں میں جمہوریت کی یہ اسپرٹ بھی پیش نظر رہنی چاہیے. صرف یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ کوالیفائی اور ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے. میں نہیں کہتا کہ ماضی میں سب صحیح ہوا تھا, یہی تو غلط طریقہ ہے. جوڈیشری استعمال کیوں ہوتی ہے اس پورے عمل میں؟ صحیح. اچھا سر, آپ فیلڈ میں عوام کا سینٹیمنٹ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا. ایم کیو ایم پاکستان کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ سر وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. نہیں, لوگ کیا ووٹ بالکل نہیں ڈالیں گے ان کو؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں جہاں پر وہ جھانسا دے کر یہ کر کے نوکریوں کا جھانسا دے کر جو ہوتا ہے طریقہ وہ تو کر سکتے ہیں, فارم وام بھروا کے کہ دیکھو تمہیں ملازمت دلائیں گے, یہ بھی کر رہے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ. 35 سال میں کچھ نہیں دیا, اب فارم بھروا رہے ہیں ملازمت دیں گے. اچھا, تو اب وہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ جو کہتے ہیں چلو یار اس سے ہمیں نوکری مل جائے گی. اور یہ بتاتی اصل میں سب سے بڑی کیمپین کیا ہے ہماری؟ کیمپین یہ کہ کراچی کو حق ملنا چاہیے. ہماری کیمپین یہ ہے کہ ہمارا پانی کا, سیوریج کا, سڑکوں کا, سب کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. ان کی کیمپین کیا ہے؟ ہماری بات ہو گئی ہے, ہم جیت رہے ہیں. تو یہ فرق ہے نا. تو اس فرق کی بنیاد پر وہ جتنا حاصل کر سکتے ہیں کر لیں گے. یہ تو میں آپ سے کہتا ہوں, آپ اپنی اس بلڈنگ میں ہیں نا, آپ اس بلڈنگ میں اوپر سے لے کر نیچے تک چلے جائیں اور لوگوں سے سوال کریں کہ کیا آپ ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں, اور کیمرہ ہٹا لیجیے گا تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ یار میری بات کہیں چلی جائے گی. اور اسی طرح سے آپ گلی میں چلے جائیں, محلے میں چلے جائیں, نئی کراچی چلے جائیں, لیاقت آباد چلے جائیں, آپ نارتھ کراچی چلے جائیں, آپ لانڈی چلے جائیں, کورنگی چلے جائیں, اورنگی ٹاؤن چلے جائیں, اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ کتنا ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. تو پھر جو رزلٹ آئے گا تو میری بات کی تصدیق کرے گا انشاءاللہ. سر ایک لائٹر کوسچن, آپ کی پارٹی سے متعلق تو نہیں ہے, ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان کا زیادہ ووٹ بینک ہے, یا اگر ایم کیو ایم الطاف الیکشن میں ہوتی, اگر فرض کر لیتے ہیں اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو ان کا زیادہ ووٹ بینک ہوتا؟ جو اگر کوئی ووٹ بینک ہوتا ہے, میں دیکھیں میں زیرو تو کسی کو بھی نہیں کہہ رہا, لیکن یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ووٹ بینک ہے تو اس ووٹ بینک میں ظاہر ہے وہ ووٹ بینک الطاف حسین سے ہی ایسوسیٹڈ ہے, جو نیچرل ووٹ بینک ہے. یہ تو صرف ارینجمنٹ ہے. ابھی بھی ہے ان کا ووٹ بینک آپ کی کہہ رہے ہیں؟ کسی حد تک دیکھیں اب ایج گروپ کا بھی مسئلہ ہے, نسلیں بدل گئی ہیں, یوتھ ہے نا, ظاہر زیادہ ووٹ تو یوتھ کے ہیں نا بھائی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو 3.5 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں سے تقریباً 2.5 کروڑ تو 30 سال 35 سال تک کے لوگ ہیں. تو جو 30 سال تک کے لوگ ہیں انہوں نے تو ایم کیو ایم کو نہیں دیکھا نا, تو وہ تو کسی سے بھی ایسوسیٹڈ نہیں ہے. ان کے ساتھ اس وقت رائٹ ناؤ سب سے زیادہ کوئی اگر انٹریکٹ کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے.
اس یوتھ کے ساتھ جو اس وقت یہاں ہمارے شہر میں موجود ہے. اور ویسے ظاہر ہے وہ عمران خان کے ساتھ لوگ ایسوسیٹیڈ ہیں یوتھ, وہ سب کو معلوم ہے, اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن رائٹ ناؤ کراچی میں اس کے باوجود کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھے, بلدیاتی الیکشن تو ہم نے پی ٹی آئی کی موجودگی میں لڑا تھا نا, اور اس وقت لڑا تھا کہ جب پنجاب میں وہ سویپ کر رہے تھے ضمنی انتخاب میں, 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا اس وقت, تو اس وقت بھی جماعت اسلامی کو پریفر کیا یوتھ نے اور لوگوں نے, اور الحمدللہ ہم جیتے. تو اس وقت جو ووٹ بینک جو آپ نے اصل سوال کیا کہ ایم کیو ایم کا, میں سمجھتا ہوں اگر کچھ ووٹ بینک ہے تو اس کا بڑا حصہ لندن کے ساتھ ہی وابستہ ہے, اور ان کے ساتھ تو بہت کم وابستہ ہوگا. وہ ووٹ تو نہیں ڈالے گا پھر آپ کے خیال میں؟ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے, ان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں وابستگان جو ہوتے ہیں نا کسی پارٹی کے ساتھ, میں یہ بات مانتا ہوں کہ ایک پارٹی کا بعض اوقات کریکٹر بہت خراب ہوتا ہے, لیکن وابستگان اس سے کچھ اچھی امید بھی رکھتے ہیں. سارے لوگ خراب نہیں ہوتے, عوام سارے تو نہیں خراب ہوتے نا. بعض لوگوں کی سوئی اٹک جاتی ہے کسی نیشنلزم پر, لسانیت پر, کسی کی اٹک جاتی ہے کسی ایک مسئلے پر, کسی کوئی اپنے قائد کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے تو کہتا نہیں یار اب جب میں نے 36 دفعہ یہ کام کیا تو میں 37 دفعہ کیسے چھوڑ دوں. مختلف رویے ہوتے ہیں لوگوں کے جو لوگوں کو ایسوسیٹ کر کے رکھتے ہیں, تو وہ اس ایسوسیشن کے ساتھ تو لوگ یقیناً کسی طور پر وابستہ ہیں. لیکن جب بھی ہم کراچی کی بات کرتے ہیں اور کراچی کے مستقبل کی بات کرتے ہیں اور آئندہ آنے والے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, سب باہر جانا چاہتے ہیں بچے, اس لیے کہ انہیں امید ہی کوئی نہیں ہے یہاں سے. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اور جب اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو ایم کیو ایم لندن کے ساتھ بھی ذہنی طور پر ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, ان کے پاس جماعت اسلامی سے بہتر چوائس نہیں ہے کوئی. اگرچہ کہ ہماری مخالفت بھی رہی ہے, مزاحمت بھی رہی ہے, جھگڑے بھی بہت ہوئے ہیں, قربانیاں بھی ہم نے بہت دی ہیں, اس کے باوجود ان کے لیے سب سے قابل قبول اگر کوئی ہے تو جماعت اسلامی ہے. صحیح. اچھا سر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی والوں کو تو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اچھا نون لیگ کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ انہیں پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے, تو آپ کو تو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے, آپ کے لیے سب فیلڈ ویلڈ سیٹ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی شکایت ہے؟ نہیں شکایت ہے, پہلی شکایت تو ہماری یہی ہے. سر آزادانہ کمپین چلا رہے ہیں, ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, پھر بھی شکایت ہے؟ نہیں دیکھیں نا, ہم نے تو پہلا مطالبہ یہ کیا تھا کہ عدلیہ سے یہ انتظامیہ ہونی چاہیے الیکشن کی, اس انتظامیہ سے نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جسٹس فائز اعجاز صاحب نے زیادتی کی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. کیا سر؟ سر ان کو قبول کرنا چاہیے تھا. کیا انہوں نے عدلیہ سے ہونی چاہیے تھی نا, یہ آروز ڈی آروز. اچھا انہوں نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اس لیے کہ برائی ہمارے اوپر نہ آئے. تو صرف اس بنیاد پر آپ شفافیت کو کوسچن کر دیں, تو آپ کی جو سیٹ ہے اس منصب کا تقاضا تھا کہ آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے تھا. سر اگر وہ کر بھی دیتے ان کے فیصلوں کو تو آپ نے بھی ابھی اچھا فیصلہ نہیں سمجھا, آپ نے کہا کہ سر وہ تو اختلاف تو ہو سکتا ہے, وہ مان لیتے آپ. بحیثیت مجموعی بہت فرق پڑ جاتا, 25-30% فرق پڑ جاتا, اور شفل کرتے. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ شفل کریں, پنجاب کی جوڈیشری کو یہاں بھیجیں, یہاں کی جوڈیشری کو پنجاب بھیجیں, کے پی بھیجیں, اس طرح شفل کر کے آپ بھیج دیتے, بڑی حد تک فرق پڑ جاتا ہے. وہ انتظامیہ جو 15-20 سال سے کسی پارٹی کے تحت ہے, نون لیگ کے تحت چل رہی ہے, پیپلز پارٹی کے تحت چل رہی ہے, تو اس میں ان روڈز بن جاتے ہیں, ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں, پھر یقین دلاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, تو وہ پھر جو ہے وہ ان کی مرضی کا کام کرنے لگتے ہیں. اور اس کا تجربہ ہمیں پچھلے انتخاب میں ہوا ہے. اس لیے پہلا کام تو یہی تھا. جو پھر دیکھیں آج تک کی تاریخ میں گورنرز موجود ہیں, پارٹی کے گورنر بیٹھے ہوئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کوئی منتخب عہدہ تو نہیں ہے. پارٹی کے گورنرز, نامینیٹڈ گورنرز کی موجودگی میں آپ کیسے کہیں گے کہ شفاف انتخاب ہو رہے ہیں؟ یہاں پر ایم کیو ایم کے گورنر ہیں, کے پی میں جو ہے وہ جے یو آئی کے ہیں, وہاں پہ نون لیگ کے ہیں پنجاب میں, تو اس طرح کیسے جو ہے وہ آپ کہیں گے؟ اسی طرح ملٹیپل چیزیں ہیں جس پر ہماری شکایات موجود ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو یکساں موقع ملے اور سب کے لیے ایک نظام ہو, تو وہ تو نہیں دیے. پھر جو انفلوئنس ظاہر ہے یہاں پیپلز پارٹی کا, ہم سے کہا گیا تھا, کراچی والوں سے کہا گیا, سندھ والوں سے کہا گیا کہ سسٹم پہ ہاتھ ڈل رہا ہے, ابھی تک وہ پراپر ہاتھ آیا تو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اچھا سر, اب آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ کچھ کوسچنس کر لیتے ہیں. آپ کی جماعت کا نام ہے جماعت اسلامی. اگر آپ لوگ پورے پاکستان میں اقتدار میں آ جائیں تو اسلام کی ایسے کیا اصول آپ جو ہے وہ نافذ کریں گے کہ جو آپ کی پارٹی چاہتی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ اسلام کے جو نظام کی بنیاد ہے نا, میں ایڈ کر دوں, جی جی, کیا داڑھی رکھنا سب کے لیے لازم ہوگا؟ عورت جو ہے, خاتون جو ہے, وہ بغیر برقعے کے گھر سے باہر نہیں نکل سکے گی؟ اصل میں پرابلم ہی یہ ہوئی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو دین کی تفہیم ہے نا, وہ صرف ان 2 چیزوں سے ہی ہو گئی ہے, داڑھی کی پیمائش اور چہرے کا پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور پائچوں کی اونچائی, اور دستار, یعنی جو دستار اور جبہ, اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مذہب تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم
جس دین کو پیش کرتے ہیں وہ دین ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جو قرآن پاک میں موجود ہے. ہم اس پہ رتی برابر بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی ترمیم کریں. لیکن جو دین ہے قرآن پاک، اس میں جو اس کی بنیاد ہے وہ بنیاد ہے نظام کی بنیاد، وہ مشاورت پر ہے اور عدل پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہوگا جس میں لوگوں کی رائے شامل نہ ہو. اس کے موڈ مختلف ہیں تمدن کے اعتبار سے، جمہوریت کا ایک موڈ موجود ہے یہاں پر، کوئی اور بھی موڈ ہو سکتا ہے، اس پہ آزاد چھوڑا گیا ہے. لیکن اسپرٹ یہ ہے کہ مشاورت کے بغیر نظام نہیں بنے گا. اس میں پہلے بیعت کا طریقہ ہوتا تھا، اب ووٹ کا طریقہ ہوتا ہے. ایکولی گڈ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ہو. دوسری بات اس کی یہ ہے کہ انصاف کیا جائے گا. عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کو برابر برابر پیسے تقسیم کر دیں. عدل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب کو روزگار کمانے کی برابر اپرچونٹی ملے، ایجوکیشن کی برابر اپرچونٹی ملے، کام کرنے کی اپرچونٹی ملے. اور عدالتیں جو ہیں وہ اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے کہ کوئی انصاف خرید سکتا ہے کہ نہیں خرید سکتا، کیونکہ یہاں تو پہلا مرحلہ وکیل خریدنے کا ہوتا ہے. بعض جگہ تو جج بھی خریدے جاتے ہیں، اور یہ ایک افسوسناک بات ہے. خود ہمارے فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو ایک جگہ پر آ کر انہوں نے لوگوں سے پوچھا، سارے وکیل اور قانون دان موجود تھے، کہ آپ مطمئن ہیں؟ جو سوال کیا تھا لوگوں نے کہا نہیں ہم تو مطمئن نہیں، فیصلے صحیح نہیں ہوتے آپ کے. تو یہ ایک ایسا یعنی کھلا سچ ہے کہ سب اس بات کو جانتے ہیں. اسلام کی بنیاد عدل پر ہے، انصاف پر ہے، اور برابر کی اپرچونٹیز انصاف کے معاملے میں بھی، تعلیم کے معاملے میں بھی، صحت کے معاملے میں بھی ہیں. پھر کچھ چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو سزائیں ہیں، لوگ سزاؤں سے آغاز کرتے ہیں. آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پڑھیں تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ پہلے اسلامی حکومت کا کام ہوتا ہے لوگوں کو چیزوں کو فراہم کرنا، یعنی ان کو گڈس ڈیلیور کرنا. یہ موقع پیدا کرو کہ لوگ چوری نہ کریں، یہ موقع پیدا کرو کہ لوگ اسٹریٹ کرمنل نہ بنیں، یہ موقع پیدا کرو کہ لوگ کسی کا حق نہ کھائیں، اور آپ کا انصاف ایسا ہو کہ کوئی حق مار رہا ہو تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں. پھر اس کے بعد یہ تعزیریں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ آغاز ہاتھ کاٹنے سے کر دیں. تو سر آپ کی حکومت آئے گی تو یہ سب ہو جائے گا؟ ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں ہماری حکومت ایسے تو نہیں آئے گی نا جس طرح لوگوں کی آ جاتی ہے. ہماری حکومت عوام کی رائے سے آئے گی. جب عوام کی رائے سے آئے گی تو لوگ ہماری بات سنیں گے. جب لوگ ہماری بات سنیں گے تو ہم صرف ان کو یہ تھوڑی سنائیں گے کہ گٹر بنا لو اور یہ بنا لو اور یہ کر لو. وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. ان سے یہ اچھا کام بھی ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. لیکن اصل میں تو ہم ان کی تربیت بھی کریں گے نا، ان کی ذہن سازی کریں گے، ان میں سوک سینس پیدا کریں گے، ان کو یہ بتائیں گے. مثلا ہم اس پر بہت اسٹرکٹ ہیں کہ ہم اس کو بائی فورس نافذ کریں گے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی جو بہنیں ہیں ان کو وراثت میں حق دیں. صحیح. اور ہم ڈسکوالیفائی کر دیں گے ان سارے لوگوں کو، چاہے وہ الیکٹڈ ہوں چاہے وہ نان الیکٹڈ سول سرونٹ ہوں، جو بیوروکریٹ، جو جج. اور فوج میں بھی ہم یہ بات لے کر آئیں گے کہ جو اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو وراثت میں حق نہیں دے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ایک اور جماعت مقبول ہو رہی ہے اسلامی TLP، اس کی بڑھتی مقبولیت نے آپ کی مقبولیت کو ڈیمیج کیا؟ میرا نہیں خیال. وہ بھی ظاہر ہے وہ پارٹی ہے، وہ الیکشن لڑتے ہیں، ان کے اپنے ظاہر اسٹینڈز ہیں کچھ، اور وہ لڑیں، اس سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے پوزیشن پہ بات کر رہے ہیں اور جو ہے گفتگو کر رہے ہیں عوام سے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری کوئی ان سے ایسی کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی رائیولری بھی نہیں ہے، کوئی ایک پولیٹیکل اس میں ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا موقف ہے. دونوں عوام کے پاس جاتے ہیں جو جس کو زیادہ ووٹ ڈال دیں. ان کا نظریہ اور فکر آپ سے ملتی جلتی ہے، مطلب آنے والے دنوں میں اتحاد ہو سکتا ہے، ساتھ مل کر چل سکتے ہیں؟ دیکھیں ساتھ جو ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہو اور پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں کام کرتی ہو، اس کے ساتھ کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ تو سب سے ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اختلاف کسی کا ہوتا ہے کسی چیزوں کے اوپر، وہ اختلاف بھی برقرار رہ سکتا ہے، اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پرانی بات ہے مگر لوگ اکثر سوال اٹھاتے ہیں. آپ لوگوں کا، آپ کی جماعت کا مشرف سے ایسا کیا تعلق ہے کہ آپ لوگ، بلکہ سینیٹر مشتاق آپ کو یاد ہوں گے، انہوں نے ایوان میں ان کی فاتح خوانی سے انکار کر دیا تھا. مشرف صاحب کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں مشرف صاحب سے ان کی ذات سے کسی سے بھی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ فاتح نہیں کرتے ان کی ذات؟ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو پڑھا تھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں یہ ایک تو یہ کسی چیز کو نا ایک آئسولیشن میں کسی ایک جملے میں نکال کر پیش کر دینا مناسب نہیں ہوتا. مشرف صاحب سے ہمارا اختلاف یہ تھا، کئی اختلاف تھے. ایک اختلاف تو یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو امریکہ کے حوالے کر دیا. نعرہ بڑا خوبصورت تھا، سب سے پہلے پاکستان، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہمارا حال ہوا ہے نا، اس میں ان کے اس کنڈکٹ کا بہت بڑا رول تھا. وہ مشرف جب جا کے ان سے دیکھیں، ایک تو اختلاف یہ تھا نا کہ انہوں نے آئین کو توڑا تھا. تو یہ تو ظاہر پاکستان کا آئین کا مسئلہ ہے، اگر کوئی اس پر مشرف کا حامی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آئین کے خلاف ہے، تو یہ تو بات نہیں ہوگی نا. دوسری بات یہ تھی کہ جب انہوں نے جا کر آگرے میں یہ بات کہی کہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے،
اور کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ جہاد ہے، تو جماعت اسلامی نے ان کے اس موقف کی تائید کی، اس لیے کہ بات بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے آپ جو بھی ہیں، ضیاء الحق بھی تو عامر تھے، لیکن بہرحال جب ریپرزینٹ تو پاکستان کو ہی کرتے تھے نا. ایوب خان بھی کرتے تھے، یحییٰ خان بھی کرتے تھے، بھٹو صاحب بھی سول مارشل ایڈمنسٹریٹر ہی بنے تھے نا پہلے تو وہ لیکن سارے اختلافات ہمارے اندرونی ہیں. جب باہر جا کر بندہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اور صحیح بات کر رہا ہے تو ہم اس کو بیک کریں گے. ہم نے اس وقت تک ان کی حمایت کی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان پر امریکہ آ رہا ہے اور غیر مشروط حمایت کر دی، اڈے دے دیے، اور پھر انہوں نے قوم کی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا، اور پھر انہوں نے بھارتی راہ کے جتنے اڈے تھے وہ افغانستان کی پیریفریز میں جا کے لگنا شروع ہو گئے. جب بلیک واٹر کو آپ نے ایکسس دے دیا، جب آپ نے را کو ایکسس دے دیا، تو یہ تو ملک دشمنی والی بات ہوئی نا. اس پر ہم نے ان کا شدید اختلاف کیا، اور اس شدید اختلاف کے ساتھ ان کے احتجاج بھی کیا، اختلاف بھی کیا. اور جو ہاں اگر اس موقع پر بھی کبھی انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے پوری تمام قومی قیادت کو اکٹھا کیا ہو کسی ایسے ایجنڈے پر جو ہمارا پاکستان کا ایجنڈا ہو، تو ہم نے بات چیت بھی کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کے ساتھ ہمارا جو اختلاف تھا وہ ایک اصول کا اختلاف تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہاں مشرف صاحب کے زمانے میں جو بلدیاتی نظام آیا ہم نے اس کی تائید کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی حد تک قریب ہے اس تمام چیزوں کے کہ جس میں لوکل باڈیز تک آپ لوگوں کے جو ہے وہ چیزیں پہنچاتے ہیں اور اختیارات کو منتقل کرتے ہیں. اس کو ہم نے بیک کیا. تو ہمارا موقف کسی کی ذات سے نہیں ہے، اس کے کنڈکٹ سے ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ والی بات ہے. باقی تو لوگ تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مشرف کا ساتھ دیا، تو ہم نے کہاں ساتھ دیا تھا بھائی؟ ایک طرف ایک بات کرتے ہیں، دوسری طرف دوسری بات کرتے ہیں. وہ تو کے پی میں جو ہماری MMA کی حکومت بنی اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ مشرف گورنمنٹ میں تھے. بھائی کے پی میں ہم نے الیکشن لڑ کے جیتے تھے، وفاق میں ہم اپوزیشن میں تھے، اور وہاں پر ہم جیتنے کے بعد جو ہے ہم نے حکومت میں شامل ہوئے تھے. تو اس لیے کہنے کو تو کچھ بھی کہہ دے، ہمارا نہ کسی کی ذات سے کوئی مسئلہ ہے، اس کے کنڈکٹ سے مسئلہ ہے. اور جب آپ ایبرپٹلی کسی ایک چیز کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی موقف اختیار کر لیتے ہیں. اگر آپ کی طلبہ تنظیم جمعیت پر الزام لگتا ہے کہ وہ پرتشدد کارروائیاں جیسے جامعہ کراچی میں لوگوں کو شکایت رہتی ہے، تو تھنڈر اسکواڈ کا بھی ماضی میں ایم کیو ایم والے تو کلیئر آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے تشدد کا تھنڈر اسکواڈ سے شروع ہوا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اب بھی تھنڈر اسکواڈ پہلے تھی اور اب بھی موجود نہیں؟ اس طرح کو کوئی بھی اسکواڈ نہ تھا نہ، یہ تو سب پروپیگنڈے کا کی زمانہ تھا. ایک زمانہ تھا سوشل میڈیا تو تھا نہیں، الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا، پرنٹ میڈیا ہوتا تھا یا ہینڈ بل ہوتے تھے. اس زمانے میں لیفٹ رائٹ کا پورا ایک محاذ تھا. دیکھیں اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ ایسی جمہوری تنظیم ہے کہ پاکستان کی کوئی پارٹی اتنی جمہوری نہیں ہے جماعت اسلامی کے علاوہ. کیسے؟ ایسے کہ 1947 میں جمعیت بنی ہے، صرف طلبہ کی تنظیم ہے. لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس کے میرا خیال ہے کوئی 35-40 ناظم اعلیٰ بدل چکے ہیں. سینٹرل پریزیڈنٹ پاکستان میں کوئی ایک طلبہ تنظیم بتائیں جس کا سینٹرل پریزیڈنٹ ہر سال بدلتا ہو یا 2 سال میں بدل جاتا ہو. ہر سال انتخاب ہوتا ہے. کوئی ماشاء اللہ میں بھی انتخاب ہوا، جب بین ہو گئی تب بھی انتخاب ہوا. تو کوئی ایک پارٹی بتا دیں. پھر ان کی اپنی جو کونسل ہوتی ہے طلبہ ہیں صرف، اور وہ بھی الیکٹڈ ہوتی ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسرا یہ کہ جمعیت کا جو پورا ایجنڈا ہے اس میں تربیت ہے، اس میں تذکیر ہے، اس میں درس تدریس ہے. پھر وہ پبلک جو ایشوز ہوتے ہیں طلبہ کے ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ اسٹال لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو رہنمائی مل سکے، وہ بک فیئر کرتے ہیں، وہ اسپورٹس فیسٹیول کرتے ہیں. اور جب طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے، لوگ طلبہ ابھی تو اتنا وقت ہو گیا ہے، 40 سال ہو گئے ہیں طلبہ یونین بین ہوئے ہوئے پاکستان میں. یہ کیسا جمہوری ملک ہے؟ اور فائز عیسیٰ صاحب کو اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے. اب ان سے مجھے توقع ہے کہ شاید وہ یہ کام کریں کہ وہ طلبہ یونین کا بین تو ختم کریں کم از کم. طلبہ یونین اور طلبہ تنظیم میں فرق ہے. تنظیم تو تنظیم ہوتی ہے، یونین وہ ہوتی تھی جو پلیٹ فارم ہوتی تھی. جس طرح انتخاب ہوتا ہے تو ہر تنظیم اپنے اچھے لوگوں کو طلبہ کے سامنے پیش کرتی تھی. ڈبیٹر اچھے ہوں، اچھے منتظم ہوں، اچھے پڑھائی میں اچھے ہوں، تو وہ نظام چلتا رہتا تھا. اور 1984 تک جب تک یہ طلبہ یونین کا نظام تھا، تعلیمی اداروں میں تشدد بہت محدود ہوتا تھا. تعلیمی اداروں میں اصل تشدد 2 جگہ سے ہوا. ایک ہوا ایسٹ پاکستان میں، جب وہ وہاں پر چھاتروں لیگ بنی، عوامی لیگ کی، اور وہاں حالات جس طرح کے ہو گئے تھے اس کو بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے فیس کیا ان حالات کو. اور ایک یہاں پر پیپلز پارٹی نے اس زمانے میں تعلیمی اداروں میں انفلوئنس کیا تھا، اور انہوں نے اپنی مختلف گروپ بنا دیے تھے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ ہی ہوتی تھی. جمعیت کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پورے پاکستان میں تھی. وہ ایسٹ پاکستان میں بھی تھی، وہ ویسٹ پاکستان میں بھی تھی، وہ پنجاب میں بھی تھی، کے پی میں بھی تھی، یہاں بھی تھی. تو اس کے نتیجے میں پارٹیاں تو ہر 100 کلومیٹر میں بدل جاتی تھیں، جمعیت ہر جگہ موجود ہوتی تھی. تو یہ سارے کے سارے جمعیت کو ہی متون کرتے تھے. تو پروپیگنڈا اتنا زیادہ کر دیا کہ یہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. اچھا میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فرشتے تھے. وہ بھائی
یہاں تو بڑے بڑے لڑتے ہیں، اسمبلیوں میں لڑ جاتے ہیں لوگ، تو یہ تو طلبہ ہیں، کیوں نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے بھی، صلح بھی کریں گے، لیکن جب آپ ان کے لیے ایکٹیویٹیز کا پلیٹ فارم بنا دیں گے، ان کا الیکشن کرا دیں گے، اور پھر ان کی کارکردگی پہ اگلی دفعہ الیکشن ہوگا اگلے سال، تو خود بخود یہ چیزیں منیمائز ہو جائیں گی۔ طلبہ یونین کے جب انتخابات پر بین لگا، اور اس لیے لگا کہ جمعیت جگہ جگہ جیت رہی تھی پورے پاکستان میں، اور ماشاءاللہ کو اس سے پریشانی تھی کہ یار یہ ایک طلبہ کا اتنا بڑا پلیٹ فارم موجود ہے، انہوں نے بین لگایا اور جو لسانی تنظیمیں تھیں ان کو پروموٹ کیا جگہ جگہ، اور اس کے نتیجے میں پھر پارٹیوں کا انفلوئنس ہو گیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے کسی بھی ناظم کا تقرر جماعت اسلامی نہیں کرتی، وہ خود الیکٹ کرتے ہیں، اور جتنی طلبہ تنظیمیں اس کا تقرر ان کی جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے، سیاسی تنظیم، وہ کرتی ہے۔ یہ واضح فرق ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کہیں پر کوئی غلطی کرتا ہے آدمی، کر سکتے ہیں، تو اسلامی جمعیت طلبہ کا ہی یہ میکینزم ہے کہ وہ اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں، وہ تادیب بھی کرتے ہیں۔ تادیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، ان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پارٹی سے نکال بھی دیتے ہیں، وہ ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل ہے جس سے اگر جمعیت اتنی پرتشدد ہوتی تو پرتشدد تنظیموں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال؟ یہ تو 76 سال سے لگاتار ڈیموکریٹک مینز کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جمعیت کا جو ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہے نا، وہ ان کے اوپر کلنک کا ٹیکا بنا ہوا ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں۔ سر میں خود بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جمعیت نو ڈاؤٹ اسٹوڈنٹس کی فلاح کے لیے بہت کام کرتی ہے، میں نے بہت اچھا پایا ہے۔ مگر سر یہ بھی تو الزام لگتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے طلبہ کو آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے تک شکایت رہتی تھی کہ کوئی میل فیمیل بیٹھے ہوئے جسٹ بات بھی کر رہے ہیں یا ڈسکشن کر رہے ہیں تو تب بھی جمعیت کے آ جاتے تھے کہ بھائی آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں، کیا ہیں یہ تو اسٹیٹ ان دی دیکھیں آئسولیشن میں کچھ واقعات ایسے ہو سکتے ہیں، میں تو انکار نہیں کرتا اس کا، لیکن اس کو جمعیت نے خود ایڈریس کیا بہت پراپر طریقے سے کہ یار کسی کو بھی ہم یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ کسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، اور کسی کو بھی، ہماری تنظیم کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا پولیس بن جائیں، اور یہ کام جو ہے وہ انتظامیہ کا ہے کہ وہ حالات۔ البتہ ظاہر ہے کہ ایک بات یہ ضرور ہے، اس وقت پاکستان میں طالبات کا اور جو خواتین اس کا سب سے بڑا ایشو، جتنے بھی سرویز ہوتے ہیں نا، وہ ہے تحفظ۔ تحفظ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر باپ اپنی بچی کو کسی بھی جگہ پہ بھیجتے ہوئے، چاہے بازار ہو چاہے تعلیمی ادارہ، اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے ماں کا اور باپ کا کہ میری بیٹی کو تحفظ حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ جہاں جہاں بھی ہوتی ہے وہاں کم از کم یہ تحفظ کا احساس لوگوں کو ہوتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ البتہ اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پولیس مین نہیں ہیں، اور ان کو بھی سمجھاتے بھی ہیں، اور ان کے اپنے اندر بھی اس کی موجود ہے کہ وہ اصلاح کرتے ہیں۔ اگر کہیں آئسولیشن میں کچھ لوگوں نے، کچھ ہیرو بھی بن جاتے ہیں نا بچے، کہتے ہیں یار چلو ہم چودھری بنے کہ ذرا ہم بھی تو ان کو وہ کریں، اچھا پھر اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ کام الٹا ہی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ، ہم نے تو یہ دیکھا ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ خود بعض اوقات پھر ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو جمعیت پھر اس کو بڑی نظر رکھتی ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ کوئی ایسے ہی نہیں کر رہا، وہ کوئی گڑبڑ کرے گا خود بھی، تو اس لیے پھر ان کو چیک بھی کیا ہے۔ اور لیکن یہ اس پورے ان کے جو کام میں ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جس پر خود ان کی نظر بھی، اور اب تو آپ کو ایسی مثالیں ملتی بھی نہیں ہوں گی۔ یہ ہماری پوڈ کاسٹ کا لاسٹ پارٹ، کچھ انٹرنیشنلی بات کر لیتے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی ایران نے جو ہے وہاں سے میزائل فائر کیے اور یہاں پہ کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ یہ ایران والے معاملے کو کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ تو ایک واقعہ ہے، اس واقعے پہ تو میں بہت کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ اس پر کمنٹ کرنے کے نتیجے میں جو پولرائزیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو وہ حملہ کیا گیا ہے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر کیا گیا ہے۔ سر ان کا کلیم تو وہ پاکستان کی گورنمنٹ سے بات کریں نا، پاکستان کی فوج سے بات کریں، وہ بارڈر سیکورٹی فورسز سے بات کریں، اور وہ پاکستان کی حکومت سے رابطہ کریں۔ کسی بھی ملک کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ کسی دوسرے ملک کی سوورنٹی کے خلاف وہاں پر اٹیک کرے، چاہے اگر ان کے پاس ایویڈنس ہیں تو وہ دیں اور اس کے مطابق بات چیت کریں۔ تو ایران ہو یا افغانستان ہو یا امریکہ ہو یا چائنا ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس کو تو یہ اختیار دیا ہی نہیں جا سکتا جب ایک باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں، بین الاقوامی قوانین موجود ہیں، اور یہ تو ہمارے برادر ملک ہیں۔ یہ کانسیکوینسز تو خود ان کو پتہ ہونا چاہیے نا ایران کو، کہ اس کے نتیجے میں اگر یہ رفت پیدا ہو جائے گی تو وہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑی ہو جائے گی کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنا کلیم کر رہے ہیں وہ۔ تو یہ رفت ان کو بالکل بھی نہیں پیدا کرنی چاہیے، اور اس میں پاکستان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا فلیئر اپ نہیں کرنا چاہیے، اور فوری طور پر بات چیت ہو جانی چاہیے۔ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے جتنے بھی برادر ملک ہیں ان کے درمیان کوئی جنگ چھڑ جائے، اللہ نہ کرے۔ اس کا نقصان تو سراسر مسلمانوں کو ہے، سراسر پاکستان کو ہے، ایران کو ہے، افغانستان کو ہے۔ ایون ہم افغانستان کے معاملے میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کی سطح پر اور اداروں کی سطح پر ایک ایسی بات چیت ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کی جو آزادی اور خود مختاری ہے اس کا احترام کریں۔ افغانستان کی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ان کا کلیم ظاہر بڑا ہے،
وہ ایک بڑی مزاحمت کے بعد اقتدار میں آئے ہیں، اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں بجا طور سے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے کسی بھی گروپ کو وہ نہ سپورٹ کریں گے، نہ اس کو جو ہے وہ اختیار دیں گے کہ وہ جا کر دہشت گردی کرے۔ اگر یہ شکایت پاکستان کی ہے تو افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس شکایت کو رفع کرے۔ اسی طرح افغان حکومت کی اگر کوئی شکایت ہم سے ہے تو بیٹھ کر بات کریں، ہم کوئی دشمن تھوڑی ہیں، اتنا طویل رفاقت ہے ہماری، 40 سال پاکستان نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیا اور سب کچھ کیا ہے، تو ہم کیسے کسی کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ جو بعض رویے ایسے ہوتے ہیں جو عوام کے درمیان دشمنیاں پیدا کر دیتے ہیں، تو اس کی رسپانسبلٹی ہمارے ارباب اختیار کی ہے۔ اور یہ امریکی پلان تو ہو سکتا ہے کہ ہم افغانستان سے بھی لڑوا دیں، ایران سے بھی لڑوا دیں، تو اس بات کو ایران کو بھی ریئلائز کرنا ہوگا، افغانستان کو بھی کرنا ہوگا اور پاکستان کو بھی کرنا ہوگا۔ سر ابھی آپ نے افغانستان کی بات کی، 80s میں جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس پہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ کیا آپ لوگوں نے وہاں پر جا کر جہاد لڑا؟ بالکل لڑا، اس میں کیا شبہ ہے، اس لیے کہ ریاست کی پالیسی یہی تھی۔ جہاد کا جو پورا فیصلہ ہوتا ہے وہ ریاست طے کرتی ہے، اور ریاست کے پورے اپنا ایک پورا سمجھ لیں کہ اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے کر اس کام کو کرتی ہے۔ تو اس وقت جب جہاد ہوا، وہ جہاد کوئی ایسا نہیں تھا، لوگوں کو بعض کو غلط فہمی ہے کہ امریکہ کی لڑائی ہم نے لڑی۔ بات یہ ہے کہ امریکہ تو آیا ہی 2.5-3 سال بعد تھا۔ یہ لڑائی تو افغانستان میں جب انویڈ کیا اس نے، رشیا نے، تو وہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس وقت کا جو رشیا تھا نا، سوویت یونین، وہ ایسے ہی تھا جیسا آج کا امریکہ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی آج کے رشیا کو دیکھیں یا آج کے آپ کسی ملک کو دیکھ کر کہیں کہ جناب وہ ایران تھا یا چائنا تھا۔ چائنا بھی تو خیر بڑی پاور ہے، وہ ون آف دا 2 سپر پاورز تھا، اور پوری دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم تھی، اور وہ بھی ان کی ہسٹری تھی، جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے، اور ان کا تو کلیم ہی یہ تھا کہ ہم تو گرم پانیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ان کا نشانہ پاکستان تھا، تو پاکستان کو تو ہر صورت میں دفاع کرنا تھا۔ اگر پاکستان کی اسٹیٹ یہ دفاع نہیں کرتی تو تاریخ بدل جاتی، اور جو لوگ آج اس پر تنقید کرتے ہیں وہ کل یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ تو یہ آپ نے کیوں نہیں روکا اس کو، آپ کو تو افغانستان میں ان کو روک لینا چاہیے تھا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جب پاکستان نے اور پاکستان کی اسٹیٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا اور اس کا ارینجمنٹ کیا، تو وہ بھی بہت بعد میں جا کر اتنے بھرپور طریقے سے آئے۔ پہلے تو درے کی بنی ہوئی بندوقوں سے مجاہدین لڑ رہے تھے، تو اس لیے ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے مجاہدین کو پاکستان بلایا تاکہ ایک پبلک بھی سپورٹ ان کو حاصل رہے، اور ظاہر سی بات ہے مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے ان کے مہاجرین آئے تو سب نے خوش دلی سے گلے لگایا، اور یہ پوری ایک کلیکٹیو لڑائی تھی جو پاکستان کی بقا کی لڑائی تھی۔ امریکہ کا مفاد یہ تھا، یعنی ہمارا مفاد اور امریکہ کا مفاد مل گیا تھا۔ اس وقت جو ہماری رجیم تھی اس میں بہرحال میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس وقت کی جو ہماری فوجی رجیم بھی تھی، چاہے اس سے آپ کو اختلاف ہے، ظاہر میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو، انہوں نے الیکشن بین کیے، طلبہ یونینوں پہ پابندی لگائی، انٹرنل مسائل پیدا ہوئے، لسانی گروپوں کو پروان چڑھایا، سب کچھ کیا، لیکن وہ امریکہ سے ڈیل بھی کرتے تھے تو اپنی سوورنٹی کو بہرحال سامنے رکھتے ہوئے کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا اس کے بعد کہ اپنی سوورنٹی اور خود مختاری کو گروی رکھ کر ڈیل کیا جاتا ہے، جو نہ دوستوں کے لیے نہ دشمنوں کے لیے یہ پالیسی صحیح ہوتی ہے۔ دوستی کرتے ہوئے بھی ہمیں اپنی جو آزادی اور خود مختاری ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اگر کسی سے لڑائی ہے تو اس میں بھی اپنی آزادی اور خود مختاری کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی بقا اس میں تھی کہ ہم لڑتے۔ پھر امریکہ بھی یہ چاہتا تھا، یورپ بھی یہ چاہتا تھا، عرب ممالک بھی یہ چاہتے تھے، تو ٹھیک ہے وہ پلس ہو جاتا ہے جب آپ کی ایک لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑائی امریکہ نے شروع کی تھی، وہ لڑائی شروع تو رشیا نے کی تھی، مقابلہ افغانستان نے کیا تھا، پاکستان کی ریاست ان کی پشت پر کھڑی ہوئی تھی۔ 2.5-3 سال بعد جب دم دیکھا امریکہ نے تو وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ سر 80 میں جا کر آپ نے وہاں پر جہاد لڑا، 2001 میں جب امریکہ نے حملہ دیکھیں کیا، ایک اس میں بھی میں بتا دوں کہ میں ڈسون نہیں کرتا اس بات کو کہ ہم وہ اپورچونسٹ نہیں ہے کہ ایک اچھی وقت میں تو ہم کہہ دیں کہ ہم مجاہد ہیں اور بعد میں ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو لڑائی نہیں تھا، وہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب جیسے اگر کشمیر میں کوئی اپنے طور پر یہ فیصلہ کر کے چلا جائے کہ بھئی وہ لڑ رہا ہے، تو ریاست کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر پہلے ایسا ہوا یا اپنے سیلف انیشیٹو پہ کوئی یہ کام کرتا ہے تو ہم کس کو روک کیسے سکتے ہیں؟ صحیح۔ تو ہماری پارٹی کا کوئی آدمی اگر بھارتی فوج سے لڑ رہا ہے اپنے سیلف انیشیٹو پہ تو پارٹی پالیسی الگ ہوتی ہے۔ سر سیلف کی بنیاد پہ تو جہاد ہوتا نہیں ہے جہاں تک میں اسلامیوں سے جانتا ہوں، لیکن جب تک ریاست اعلان نہ کرے۔ ہاں لیکن ریاستیں اعلان نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ یہ تو ایک اسلامی یہ ادر وے بات ہے نا۔ ہاں۔ اگر ریاست کے اوپر جہاد فرض ہو جائے اور اسلامی ریاستیں تماشا دیکھ رہی ہوں 56-57 اور ہمارے غزہ کے مسلمان مر رہے ہوں، شہید ہو رہے ہوں، اور لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہوں، تو اس کے لیے بھی کوئی شریعت کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح۔ تو پہلے وہ حکم لاگو کیجئے پھر دوسروں پہ حکم لگائیے۔ آپ کی اس بات سے میں کیا سمجھوں کہ آپ سے اس بات یہ سمجھیں کہ ہماری پالیسی وہی ہے جو شریعت کی پالیسی ہے،
اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ اگر ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں تو ریاست کو متوجہ کرنا چاہیے، ریاست کے خلاف بات کرنی چاہیے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں۔ تو آپ کے لوگ کیا اسرائیل میں جا کر جہاد کرنے کا ارادہ آپ رکھتے نے ہیں؟ موقع ہی نہیں دیا ہوا کسی کو، یہاں تو اتنی باؤنڈریز ہیں کہ موقع ہی نہیں ہے، ورنہ پاکستان میں تو ایسے بہت لوگ ملیں گے جو چاہیں گے کہ ہم لڑیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے اس کے لیے۔ یہ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ریاستیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ لوگ انڈیویجول فیصلے نہ کریں۔ آپ کے اوپر پریشر ہے آپ کی جماعت سے کہ لوگوں کا؟ اس وقت تو لوگوں کو یہاں یہ بات پتہ ہے نا، پاکستان کے لوگوں کو، کہ ہم ان کے لیے صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کے لیے سوشل میڈیا کیمپین چل سکتے ہیں، ہم ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، ہم امریکہ کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ وہ کام ہم کر رہے ہیں، ہم اس کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی ویسے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہونے لگی ہیں، میرے بھی ایک دو گیسٹ پوڈ کاسٹ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو فوراً تسلیم کر لینا چاہیے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بے غیرتی ہوگی، بے حمیتی ہوگی، پاکستان کی جو قائد اعظم سے غداری ہوگی، امت سے غداری ہوگی، پاکستان کے نظریے سے غداری ہوگی۔ ویسے یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہے یا مذہبی ہے؟ دینی مسئلہ بھی ہے اور پاکستان کی ریاست کا مسئلہ بھی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کسی آئیڈیولوجی پہ بنا ہے اور پاکستان کو بنایا قائد اعظم نے، اور یہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے نہیں فرمان جاری کیا تھا۔ جب آل انڈیا مسلم لیگ تحریک چلا رہی تھی نا، تو اس وقت تو ہمیں کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا نا سوائے پاکستان بنانے کے، لیکن ان ہر اجلاس میں فلسطینیوں کے حق میں اور جو اسرائیل بنانے کا جو پورا منصوبہ چل رہا تھا اس وقت، اس کے خلاف قرارداد پاس ہوتی تھی۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے آپ۔ تو جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جائیں، وہ در حقیقت امریکہ کی لائن پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یا تو ان کو فہم ہی نہیں ہے، یا تو ان کو اتنے بیوقوف ہیں کہ ہر چیز کو یہ دیکھتے ہیں اس سے ہماری معیشت اچھی ہو جائے گی۔ تو بھائی 20 سال میں ہماری معیشت اچھی ہو جاتی نا جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کمزور کی معیشت اچھی ہوئی ہو؟ طاقتور جو ہے کوئی غلامی کر کے اپنی تہذیب، اپنی تمدن اور امت کے بچوں کو پیش کر کے، اپنی قوم کی بیٹیاں کسی کو حوالے کر کے، کبھی آپ نے کسی کی معیشت اچھی ہوتے ہوئے دیکھی؟ ہمیں ایسی معیشت کا کرنا بھی کیا ہے کہ جس میں ہم غیرت ہی بیچ دیں؟ تو معیشت ہماری تباہ کسی جاہل نے تو نہیں کی ہے، ہماری معیشت انہی لوگوں نے کی جو اسرائیل تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو سر سعودی عرب ابھی تسلیم کرنے جا رہا تھا، اگر یہ والا واقعہ نہ ہوتا نہیں تو کرنا چاہیے، اگر سعودی عرب کر لے تسلیم تو پھر ہمارا کیا سٹینڈ ہوگا؟ نہیں کرنا چاہیے، اس میں اسٹینڈ کی کیا بات ہے؟ اچھا، مطلب سیدھی باتیں نہیں کرنا چاہیے اس میں کیا؟ یہ تو ایک بھائی، میں ایک مسلمان بھی تو ہوں نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ناجائز اور قابض گروہ ہے جس کو لا کر عالم عرب کے قلب میں لا کر بٹھا دیا گیا، جس نے ہمارے زمینوں پہ قبضہ کیا، جس نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا۔ 1 لاکھ لوگ مار چکے ہیں وہ، اور 25,000 تو ابھی اس جنگ میں مار دیے ہیں۔ وہ بچوں کو مارتے ہیں۔ یہ ابھی حماس نے تو ابھی 7 اکتوبر کو حملہ کیا ہے نا، 7 اکتوبر سے پہلے کیا تھا؟ جب حماس نہیں بنی تھی تب کیا ہوتا تھا؟ حماس بنی کیوں؟ اس لیے بنی کہ پھر جتنی بھی ریزسٹنس موومنٹ تھی وہ دم توڑ گئی تھیں، اس لیے حماس بنی۔ تو یہ جو 1948 میں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا تھا تب کیا تھا؟ تو زمینوں پہ قبضہ کروا دو، ان کی طاقت کو تسلیم کر لو، قبلہ اول سے آپ دستبردار ہو جاؤ اور کہو کہ صاحب اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، تو پھر یہ تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا۔ تو یہ تو کوئی بھی کرے ہم نہیں مانیں گے۔ سر لاسٹ کوسچن، سر آپ نے کہا کہ 80s میں جا کے آپ نے افغانستان میں جہاد لڑا آپ کے لوگوں نے۔ سر 2001 میں جب امریکہ نے حملہ کیا تب بھی وہی سرزمین تھی، وہی لوگ تھے، تو تب آپ لوگوں نے جہاد کیوں نہیں لڑا؟ میں نے بتایا نا اس وقت ریاست تھی نا۔ نہیں، ہماری ریاست تو اس امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی۔ امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی نا، تو ہم امریکہ کے لیے لڑتے۔ تو نہیں سر، لوگ تو وہی تھے نا۔ اگر آپ کا سٹینڈ یہ تھا کہ وہ ہمارے برادر مسلم ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا؟ 80s میں رشیا کے خلاف لڑنا اس لیے کہ رشیا انویٹ کر رہا تھا، پاکستان پہنچنے والا تھا، ریاست کی پالیسی تھی، اس پالیسی کو ہم نے اوکے کیا۔ انڈیویجولی جماعت اسلامی کے فیصلے کے تحت تب بھی نہیں لڑ رہے تھے لوگ، انڈیویجول کیپیسٹی میں رہے تھے۔ جماعت اسلامی نے کبھی نہیں طے کیا اپنی شورا میں کہ ہم جہاد کے لیے لے کر جاتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہم اس کو ڈساؤن نہیں کر رہے تھے اس لیے کہ ریاست ساتھ کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ریاست جو ہے وہ کھڑی ہو گئی امریکہ کے ساتھ اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئی، اس لیے ہم نے ریاست کی بات نہیں مانی۔ تو اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم امریکہ کے خاطر لڑتے، لیکن چونکہ ریاست دوسری طرف کھڑی ہوئی تھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم جا کر وہاں پر لڑنا شروع کر دیں اور امریکہ اور پاکستان کی فوج سے لڑیں، یہ ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے اپنی ریاست کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے، ظاہر ہے کیسے لڑیں گے؟ اپنی ریاست کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ان کے نقطہ نظر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلے کریں، شریعت کے مطابق بھی کریں اور جو انسانی حقوق کی بنیاد پہ بھی کریں اور غیرت اور حمیت کی بنیاد پہ بھی کریں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بندوق اٹھانے کے نتیجے میں کیا ملتا ہے۔ سر 2001 میں جو افغان جو وہاں پہ لڑے ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟
مجاہد کہتے ہیں یا دہشت گرد؟ جو امریکہ کے خلاف لڑا ہم تو اس کو مجاہد کہیں گے. چلیں سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.